بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ نور کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ جس میں ہماری جو تفسیر روایت کے اسکول آف تھاٹ کے جو اسکالرز ہیں ان سے وہ حجاب کے حکم کو برآمد کرتے ہیں، اور میری خیال ہے کہ اس میں حجاب کا حکم بیان ہوا ہے سورہ احزاب کے ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد ہم اس کا تقابل کریں گے فرائی اسکالرز نے ان آیات کو کیسے سمجھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس نتیجے پہ ہمیں پہنچنے میں آسانی ہوگی کہ سورہ احزاب اس کا ہم مطالعہ پہلے کر چکے ہیں، ان کی جو ریلیونٹ آیات ہیں، اور سورہ نور کی بھی آج ہم پڑھ لیں گے۔ تو ایک کمپوزٹ پکچر جو ہے وہ دونوں ہی جو ویوز ہیں یا دونوں ہی اپروچز ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک کمپیریزن بھی ہو جائے گا، اور آپ اپنی رائے بھی قائم کر سکیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں ان آیات کے حوالے سے جو ہم نے آج پڑھنی ہے سورہ نور کی۔ سب سے پہلے ہم مفتی شفیع صاحب کا جو ترجمہ ہے ان آیات کا وہ پڑھیں گے۔ یہ آیات 27 سے لے کے 31 تک ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے تفسیر روایت کے جو اسکالرز ہیں وہ ان آیات کو سورہ احزاب کی آیات کے ساتھ ملا کے ایک کمپریہنسو یا ایک مربوط جو حکم ہے حجاب سے متعلق یا پردے سے متعلق کو اس سے اخذ کرتے ہیں۔ تو ان کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ یہاں تک کا ترجمہ دیکھ سن لیجئے کہ ایمان والو مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے جب تک بول چال نہ کر لو اور سلام کر لو ان گھر والوں پر، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو، اور اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ، یعنی پھر کا مطلب ہے لوٹ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ کہا جائے جی کہ ہم وی آر ناٹ اویلیبل، آپ لوٹ جائیں، تو آپ لوٹ جائیں۔ اور اس کا جواب یہ دیا کہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خوب ستھرائی ہے، یعنی وہ ازکی لکم، یعنی پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تمہارے لیے اللہ یعنی اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ واللہ بما تعملون علیم۔ پھر اس کے بعد ہے کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اللہ جو تمہارے لیے اللہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا، اس میں کچھ چیز ہو تمہاری اور اللہ کو معلوم ہو۔ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ فیہا متاع لکم، کچھ ضرورت کی چیز ہے، جیسے ہوٹل وغیرہ ہیں یا سرائے ہیں یا کوئی پبلک پلیس ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب آگے سنیے: کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہہ دو ایمان والوں کو نیچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے سطر کو، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے۔ یہ وہی قدیم اردو ہے، ستھرائی کا جو لفظ ہے مراد یہی ہے، پاکیزگی ہے اس کے لیے، یہ پاکیزگی کا مراد ہے ستھرائی سے۔ بے شک اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ان اللہ بما تعملون ان خبیر بما یصنعون۔ اس کے بعد کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اور ایمان والیوں کو بھی حکم کر دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ذرا اپنی نگاہیں، اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو۔ یہی تھامتی رہیں اپنے سطر کو مطلب وہی ہے کہ لباس جو ہے وہ بات کرینہ پہنے، اور نہ دکھلائیں اپنے سنگھار کو مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں بس اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر، اور نہ کھولیں اپنے سنگھار کو مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے، یہ پھر آگے کی تفصیل ہے، اس کو ہم پہلے عربی میں دیکھ لیتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی پہلے تو یہ کہا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ چاہیں کہ وہ اپنی جو چادر ہے وہ ڈال لیں، یعنی جو اوڑھنی ہے اپنے گریبان پر ڈال لیں، اور وہ نہ کھولیں اپنے سنگھار کو۔ کس پر؟ اب اس کو رشتوں کی فہرست گنوائی گئی ہے، الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن
او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اب یہ جو ان لوگوں کی فہرست بنوائی جا رہی ہے کہ جن کے سامنے خواتین جو ہیں وہ اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہیں، تو وہ فہرست جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ نہ کھولیں اپنے سنگھار کو یا اپنی زینت کو مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یعنی یہ وہی ہے جو اس زمانے میں لونڈی اور غلام تھے ان کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہاں نساء ہننا ہے اور اس سے پہلے خواتین کا ذکر آ گیا، تو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جو خواتین جو عام طور سے آپ کا گھر میں ہوتی ہیں، جو میل ملاقات کے لیے آتی ہیں، اور پھر او ما ملکت ایمانہن سے مراد یہ ہیں کہ اپنے ہاتھ کے مال کی، یعنی لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے، یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ غیر اولی الاربہ من الرجال سے مراد یہ ہے کہ وہ کاروبار کرنے والے کے جو کچھ ایسے لوگ کے جو کوئی غرض نہیں رکھتے، یعنی وہ خواتین سے غرض یا تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی پہچانا عورتوں کے بھید کو، یعنی ابھی انہوں نے نہیں پہچانا، ان کو نہیں معلوم کہ خواتین کی جو پختہ معاملات، جو خفیہ معاملات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا اور نہ ماریں زمین میں اپنے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگھار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مگر مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ تو یہ ایک جامع حکم ہے خواتین حضرات اس لحاظ سے کہ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہمارے روایتی مکتبہ فکر ہے، جو ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ان آیات کو جس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ابھی تقابل سے معلوم ہو جائیں گی کہ جو بالکل کامن ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن چند ایسی جگہ ہیں کہ جس میں ایک بہت بنیادی فرق اور اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ غض بصر اور حفظ فروج کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے بعد زینتوں کا جو کانسیپٹ ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں اور ان کی جو اس میں اطلاقات ہیں جس میں مفتی صاحب نے ان کو خود بیان کیا ہے، ہم ان کو وہاں سے پڑھیں، اس کا خلاصہ صرف سن لیجیے تاکہ آپ کو جب ہم اقتباس پڑھیں ان کا تو آسانی کے ساتھ وہ چیز سمجھ میں بھی آ جائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں جو مفتی صاحب نے بھی اور روایتی ہمارے جو تفسیر روایت اسکالرز ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ غض بصر کا حکم، تو غض بصر سے ان کے یہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ نیچی رکھی جائیں، آنکھیں جھکا لی جائیں، اور ان جھکانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نیچے دیکھا جائے۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو نظریں اٹھا کے دیکھنا ہے یا نظریں چار کر کے دیکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹیئر ایچ ادر ان دی آئی، وہ ان کے ہاں جائز نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسی خاتون کو جو آپ کی محرم خاتون میں سے نہ ہو، ان سے آپ کو گفتگو کرنے کی نوبت پیش آئے، اول تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی نوبت بہت مشکل سے یا مجبوری ہی میں پیش آنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو آپ نے اپنی نگاہوں کو پست رکھ کے، نگاہوں کو نیچے رکھ کے گفتگو کرنی ہے یا معاملہ کرنا ہے۔ دوسری جو چیز بیان ہوئی ہے آیات میں، اور یہ چونکہ یہ آیات مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب کر رہی ہیں، تو مردوں کو بھی جب یہ کہا گیا کہ انہیں غض بصر کرنا ہے تو نگاہیں نیچے رکھنی ہے، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں ہی کو جب گفتگو کرنی ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے، پست رکھ کے، پستی سے مراد وہی ہے لک ڈاؤن۔ یہ میں ان کی تعبیر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو دوسرا حکم ہے یحفظن فروجہن، یعنی اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں، اس سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ بھئی کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس میں آپ کی جو شرمگاہیں ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز ہیں یا آؤٹ آف سیکس ویڈ لاک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے ان کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہ یحفظن فروجہن وہ اس طرح سے لیتے ہیں۔ اور تیسرا جو حکم ہے ظاہر ہے جو صرف خواتین سے ہی متعلق ہے، جو زینت کی چیزوں کے ابداع سے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں وہ دو نقطہ نظر ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود کا کی روایت ہے اور دوسری عبداللہ ابن عباس کی روایت کو وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، تو اس کی تعلیف کچھ اس طرح سے ہے کہ الا ان یظہر منہا شیء،
اللہ یظہر منہا شیء، کوئی چیز جو کہ کھل نہ جائے، جو چیز نمایاں نہ ہو جائے. اس سے مراد دیتے ہیں وہ جو بیرونی کپڑا جو خواتین پہنتی ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں جو چادر ہے وہ تو سورہ احزاب کے نتیجے میں انسان کے اوپر آ ہی گئی ہے، ان کے اوپر آ ہی گئی ہے. یہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سورہ احزاب سے چونکہ وہ چہرے کے پردے کو برآمد کرتے ہیں یا اس سے اخذ کرتے ہیں، تو وہ تو وہاں ہو گیا ہے. اب وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ الا ما ظہر منہا، اس کا مطلب ہے جو ظاہر ہو جائے. تو جو ظاہر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کپڑوں کے اوپر جو ایک جلباب خواتین لیتی ہیں، اوپر جو چادر جو اوڑھتی ہیں، بس اگر وہ نمایاں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی وہی ہے جو جائز ہے. اس کے برعکس جو عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں اللہ منہا کا مطلب وہی ہے کہ اللہ ظاہر منہا، جو کچھ اس سے ظاہر ہوا، ظاہر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جو ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہے، بلکہ یہاں جو عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عادتاً جو انسان کی جو کھلی رہتی ہیں، جیسے چہرہ ہے اور جیسے ہاتھ اور پاؤں، یہ چیزیں عادتاً کھلی رہتی ہیں، ان کو ڈھانکنے کے لیے کوئی حکم یا کوئی بیرونی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اسٹیمولس چاہیے، ورنہ یہ چیزیں انسان عام طور سے چھپاتا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مستثنا ہیں اور یہاں پہ زینت کی جا سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو بالکل خلاصتاً ایک بات کو بتایا، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو مفتی صاحب نے اس کو جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، اس میں ہم ذرا ان کی بات کو ان کے اپنے الفاظ سے بھی سن لیتے ہیں، الفاظ میں بھی پڑھ لیتے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جو الفاظ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں جب انہوں نے ان آیات کی شرح کی ہے، ان کو دیکھ لیجیے ایک دفعہ. جی، تو یہ معارف اور مسائل جہاں پہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے حجاب اور پردے کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئیں، جس کی تاریخ بعض حضرات نے 3 ہجری اور بعض نے 5 ہجری بتلائی ہے. یہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ کیونکہ جو حجاب اور پردے کی آیات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں پہلے سے نازل ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں ہم چند ہفتوں پہلے آلریڈی گفتگو کر چکے ہیں. تو وہ ابتدائی آیات ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب حضرت زینب بنت جہش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور جس کی تاریخ بعض حضرات نے 3 ہجری اور بعض حضرات نے 5 ہجری بتلائی ہے. تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوطار میں 5 ہجری کو ترجیح دی. ان 5 ہجری میں سورہ احزاب کی آیتیں اتری جس میں چہرے کا پردہ اور جلباب لینے کا حکم. اور روح المعانی میں حضرت انس سے روایت نقل کی ہے کہ ذی قعدہ 5 ہجری میں یہ عقد ہوا، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے جب یہ واقعہ ہوا ہے. اور سورہ نور کی یہ آیات قصہ افک کے ساتھ نازل ہوئی ہیں جو غزوہ بنی مصطلق یا مریسی میں سے واپسی میں پیش آیا. یہ غزوہ 6 ہجری میں ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کیونکہ طریقہ ہے آیات کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب کے اندر جو پردہ بیان ہوا ہے یا جو حجاب کا حکم بیان ہوا ہے اس کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں ایک خاتون جو ہے اس کے چہرے کو بھی چھپایا جائے گا فی الجملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ان آیات کے اندر کہ جو ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو اپنی جلباب کا ادنا کرنا ہے، گویا کہ اپنی بڑی چادر ہے جو اپنے اوپر اوڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد پھر اس چادر کے اوپر کوئی اور چادر ہوگی جو کہ اس چادر کو بھی چھپائے گی. یہ وہ ان آیات سے برآمد کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابھی سورہ احزاب تک تو وہ اس چہرے کے پردے تک رکے ہوئے ہیں، لیکن اب جب خاتون نے باہر جانا ہے تو وہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کے اصول پر پھر وہ یہ کہیں گی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے سینوں کو بھی چھپا لیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ وہ اپنے زینتوں کے اظہار میں ان کو اخفا کرنا چاہیے، ان کو پرہیز کرنا چاہیے. اور زینت سے یہاں مراد جو عام طور سے لی جاتی ہے وہ بیرونی جو میک اپ ہو سکتا ہے ان ایریاز پہ جو چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ہیں، اگر آپ عبداللہ ابن عباس کی رائے کو لیں. اور اگر آپ عبداللہ ابن مسعود کی رائے کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کپڑا، وہ برقع جو اوپر اوڑھا جاتا ہے. چونکہ یہ دونوں آراء کا اختلاف ہمارے ہاں سلف ہی سے پایا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے ہاں ابھی آج بھی یہ تقسیم چلی آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اس سے بیرونی کپڑے کو مراد لیتے ہیں الا ما ظہر منہا، اور زیادہ تر جو احناف ہیں وہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کی بنیاد پر دیتے ہیں کہ آپ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. تو یہ اس بات کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. دیکھتے ہیں اب جب اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں اس پوری بات کو، تو اس کو تکمیل تک کس طرح پہنچاتے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں.
کیونکہ سورہ احزاب کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 5 ہجری، یعنی جو سورہ احزاب میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ 5 ہجری میں ہوئی ہیں، اور یہ سورہ نور میں جو نازل ہوئی ہیں یہ 6 ہجری میں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ پہلے ہی سے وہاں پہ موجود تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی جو آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئیں، اور سورہ احزاب کی 4 آیتیں متعلقہ حجاب نزول کے اعتبار سے مقدم ہیں، یعنی وہ پہلے ہیں. اور شرعی پردے کے احکام اسی وقت سے شروع ہو گئے جبکہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں. اس لیے حجاب اور پردے کی جو پوری بحث ہے تو انشاءاللہ وہ سورہ احزاب میں آئے گی. یہاں صرف ان آیات کی تفسیر لکھی جاتی ہے، یعنی سورہ نور کی آیات کی. ہم سورہ احزاب کو چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں تو آپ لوگوں کو اس میں سے تفصیل پہلے سے معلوم ہے کہ اس کو انہوں نے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ جو اس کو وہ تفصیل جب آگے بڑھاتے ہیں، اب وہ انڈیویجول جو حصے ہیں ان کی تفصیل کرتے ہیں. اور وہ جو انڈیویجول حصے میں جو سب سے پہلا حصہ کیا ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لكم ان اللہ خبیر بما يصنعون. اب وہ کہتے ہیں کہ یغضوا، یہ یغضوا کا لفظ ہے نا، یغضوا کا الفاظ ہے، تو وہ کہتے ہیں غزہ سے مشتق ہے. مشتق کا مطلب اس سے بنا ہوا ہے، یہ اس فعل سے بنا ہوا ہے جس کے معنی ہے کم کرنے اور پست کرنے کے. اور یہ امام راغب کا انہوں نے حوالہ دیا. امام راغب جو ہیں یہ لغت کے ماہر ہیں، انہوں نے ڈکشنری لکھی ہوئی ہے مفردات القرآن کے نام سے، تو یہ اس طرف اشارہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ نگاہیں پست اور نیچی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نگاہ کو ان چیز سے پھیر لینا جن کی طرف دیکھنا شرن جائز یا شرن ممنوع اور ناجائز ہے. یہ ابن کثیر کا انہوں نے حوالہ دیا. ابن حبان نے یہ تفسیر فرمائی ہے، اور اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریمن اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتن داخل ہے، اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے. مواضع ضرورت جیسے علاج و معالجہ وغیرہ اس سے مستثنا ہے. کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اسے گھر میں جھانکنا اور وہ تمام کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس میں داخل ہے. تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کی طرف اگر آپ بری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ حرام ہے، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور اگر آپ بغیر نیت کے دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کی بری نیت نہیں ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی کراہت ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یعنی جس طرح سے ان کے ہاں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی کراہت کا جو اصول ہے وہ کار فرما ہے. تو یہ آپ اس چیز کو ایک دفعہ سن لیجئے دوبارہ جس طرح سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں ان کے اپنے، تو اگر آپ بالکل نچلا پہ اگر آپ کو دیکھیں کہ یغضوا سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو کہ معنی کو اس کے معنی کسی چیز کو کم کرنے کے، پست رکھنے کے ہیں. یہ امام راغب کی طرف سے انہوں نے اس کی بات کو بتائی. اور نگاہ کو پست اور نیچے رکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ نگاہوں کو ان چیزوں سے پھیر لینا، یعنی ان چیزوں سے پھیر لینا، کن چیزوں سے؟ جن کی طرف دیکھنا شرن ممنوع اور ناجائز ہے. ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے. اور اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریمن کا مطلب ہے حرام کے درجے میں، اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتن داخل، یعنی مطلب یہ کہ مکروہ ہے. اگر آپ بغیر کسی نیت کے کسی خاتون کی طرف دیکھیں گے تو وہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر آپ بری نیت سے دیکھیں گے وہ حرام ہے. تو یہ انہوں نے اس کی تفصیل کی ہے. تو یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اصلاً جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نگاہیں پست رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں. لیکن اگر آپ نے نگاہ ڈالی ہے تو اس میں اگر آپ نے بری نگاہ ڈالی ہے تو وہ تو بالکل حرام ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر نیت کی نگاہ ڈالی ہے، جو کہ ظاہر سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ بغیر نیت کی کس طرح کی نگاہ ہوتی ہے. یعنی انسان جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا بات کر رہا ہوتا ہے تو نگاہ ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی مکروہ ہے، تو بھی اس میں بھی کراہت پائی جاتی ہے. مفتی صاحب اس چیز کی تفصیل ہمیں بتاتے ہیں. یہ پہلے حکم کی انہوں نے تشریح کی ہے. وہ کیا ہے؟ غض بصر سے کیا مراد ہے کہ نگاہوں کو پست رکھنا، تو یا کہ نیچے دیکھنا، اور اگر آپ نے بری نظر سے دیکھنا ہے تو وہ بالکل حرام ہے. لیکن اگر آپ نے بغیر کسی وجہ کے بھی دیکھنا ہے تب بھی مکروہ ہے، تب بھی آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. گویا آئیڈیل یہی ہے کہ آپ نیچے ہی دیکھتے رہیں. تو یہ ان کی بات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیے انہوں نے دوسرے حکم کی کیا تفصیل کی ہے. دوسرے حکم کی انہوں نے تفصیل یہ کی ہے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں. اس میں زنا، لواطت اور دو عورتوں کا باہمی صحاق یعنی لیسبینزم، یعنی آپ سمجھ لیجیے جب خواتین آپس میں ہم جنس پرستی کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے ہاں اس کے لیے عربی کی ٹرم ہے وہ صحاق، جس سے شہوت پوری ہو جائے. ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، یہ سب ناجائز چیزیں اس میں داخل ہیں. گویا کہ وہ ان چیزوں کو یحفظوا فروجہم کے اندر وہ کیا کیا چیزیں داخل کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تمام ایسے کام کے جو کہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں
جس کے اندر آؤٹ آف ویڈ لاک جنسی تعلق ہے، چاہے دو مرد آپس میں اس میں شامل ہوں، چاہے دو خواتین آپس میں شامل ہوں، حتیٰ کہ اگر آپ ماسٹربیشن کر رہے ہیں، یعنی کہ مشتزنی کر رہے ہیں، یا استمناء بالید جس کی عربی ٹرم ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ حفظ فروج میں خلاف کے خلاف ہے۔ حفظ فروج کا کیا مطلب ہے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ تو حفاظت سے اصل میں کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے ان آیات میں روک دیا گیا ہے کہ جو ناجائز کام ہے، اور مفتی صاحب کے نزدیک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان ناجائز کاموں کے اندر سیلف گریٹیفیکیشن بھی شامل ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ جب یہ بات کو کرتے ہیں تو یہ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ان کی جو رائے ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی اپنی قائم کر رہا ہے، وہ بیسکلی بنیادی طور پہ اپنی تفسیر کو اور ہمارے جنرلی جو روایتی نقطۂ نظر ہے تفسیر بالروایا کا، اس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے حضرت عبیدہ سے نقل کیا کہ کل ما عصى اللہ بہ فہو کبیرہ وقد ذکر الطرفین، یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی سب کبیرہ ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی معصیت نازم آئے گی تو وہ کبیرہ ہے۔ لیکن آیت میں اس کے دو طرف ابتدا اور انتہا کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ ابتدا سے کیا مطلب ہے؟ نظر کو دیکھنا، اور انتہا سے کیا مراد ہے؟ زنا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ آیت میں جو یہ کہا گیا کہ آنکھ کو اٹھا کے آپ نہیں دیکھنا، تو یہ ابتدا ہے، یعنی آنکھ کو اٹھا کے اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اس سے ابتدا ہے، اور اگر آپ نے فروج کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ انتہا ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ دو انتہاؤں کو ان آیات نے کور کر لیا کہ آپ نگاہوں کو بھی آپ نے جھکایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمام وہ جو ناجائز کام ہیں وہ آپ کی شرمگاہ سے وجود میں آتے ہیں، وہ بھی اس کے نتیجے میں پھر نہیں ہوں گے۔ تو وہ اس طرح سے اس کا استقصاء کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم ذرا دیکھیں مزید کہ جو جب انہوں نے اس کو تفصیل کی ہے اپنے ہاں جی، تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یحفظ فروجہم کا جو حکم ہے اس کو انہوں نے کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ اب آگے ذرا ہم چلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیرے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسے پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محفوظ کرے گا۔ یہ روایت انہوں نے طبرانی سے لی ہے۔ یہ روایت سندن مضبوط روایت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مفسرین یہ اس کا التزام نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کو وہ کوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر سے انہوں نے کوٹ کیا ہے، لیکن اوریجنلی یہ طبرانی جو کہ ان کی موجب الکبیر میں یہ کوٹ ہوئی ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دوسری طرف پھیر لو۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری گناہ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے، ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے اگر آپ ان دونوں باتوں کو ملا لیں تو اصل میں جو مفتی صاحب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور جو تفسیر روایت کے اسکالر ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ کو پہلی نظر میں بھی اس کا التزام کرنا چاہیے کہ آپ کسی خاتون کی طرف نہ دیکھیں، اور اگر آپ بغیر ارادے کے دیکھیں گے تو یہ مکروہ ہے، اگر آپ بری نظر سے دیکھیں گے تو وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بلا ارادہ یہ پڑ جائے، ظاہر ہے کہ اچانک کوئی خاتون سامنے آ جائے، آپ گزر رہے ہیں آپ کے سامنے آ جائے، تو یہ تو ایک ہیومن ڈیفیشنسی ہے کہ آپ ہر وقت تو نہیں اس کا التزام کر سکتے، کوئی آپ کے سامنے نہ آئے، اچانک جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں وہی کہتے ہیں کہ پہلی نظر جو ہے اس کے بارے میں یہ معاف ہے۔ تو گویا کہ پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری نظر جو ہے وہ پہلی نظر تو آپ نگاہ بھر کے دیکھ لیں اور دوسری نظر جو ہے وہ اس کے بعد اس کا مواخذہ ہوگا۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہاں اچانک ہے، پہلی نظر سے مراد اچانک نظر ہے، نہ کہ یہ ہے کہ آپ پہلی مرتبہ اگر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں اور دوسری مرتبہ احتیاط کریں۔ تو اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے کلیریفائی کیا۔ یہ اب دو چیزیں ہیں، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد و خواتین کو مخاطب کرتی ہیں، دونوں کے بارے میں ان کو یہ رائے دیتی ہیں کہ ان کو نگاہوں کو پست رکھنا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نگاہوں کی پستی سے مراد نیچے دیکھنا ہے آئیڈیلی، اور حفظ فروج سے مراد یہ ہے کہ تمام جو کام آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر زینت کا جو حکم ہے وہ آ جاتا ہے۔ زینت حکم کے پہلو سے بھی ذرا دیکھیے کہ انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ابھی خواتین کی طرف کیونکہ یہ وہی حصہ ہے جو پہلے مردوں کو مخاطب کرے کہا گیا تب خواتین کو مخاطب کرے کہا گیا،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طویل آیت کے ابتدائی حصے میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیت میں مردوں کو دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی نگاہیں پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ دیکھیے، اس چیز کو اب انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ آپ کو سرے سے عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، وہ اپنے محرم اعزاء کے علاوہ، یعنی جو آپ کے محرم کن کو کہتے ہیں کہ جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، یعنی جن کی آپ سے شادی نہیں ہو سکتی، ان کو وہ محرم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم اعزاء کے خلاف کے علاوہ ایک خاتون جو ہے ان کو اس کو کسی کو مطلقاً دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اسکرین آپ کے سامنے آج آپ اس کو خود بھی پڑھ لیں کہ دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا، محارم کا مطلب محرم کی جمع، کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، یعنی مطلقاً کا مطلب ہے ایبسولوٹلی فوربڈن، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ یعنی آپ برائی سے بھی مطلب بری نظر دیکھیں تب تو حرام ہے، اور اگر آپ بغیر بری نیت دیکھیں تب بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جب مردوں کا یہ ذکر آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے بری نیت کے بغیر، یعنی بغیر کسی نیت کو دیکھنا ہے تو وہ مکروہ ہے، لیکن وہ یہاں کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جو ہے یہ تو اصل میں اگر وہ بری نیت سے نہ بھی دیکھیں تب بھی حرام ہے۔ یہ بعض انہوں نے کہا ہے کہ اکثر علماء کی یہ رائے ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت ام سلمہ کی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے، جس میں مذکور ہے کہ ایک روز ام سلمہ اور میمونہ دونوں آحد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے، اور یہ واقعہ احکام حجاب ہونے کے بعد پیش آیا، یعنی جب حجاب کے احکام نازل ہو گئے تو اس کے بعد پیش آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان سے پردہ کرو۔ تو یہ اس کی ایک تفصیل ہے جو ظاہر ہے اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے، کیونکہ ابھی روایتوں سے استدلال شروع ہو گیا ہے، اور روایتوں سے استدلال اس وقت ہمارا براہ راست موضوع نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید سے اس حکم کو وہ کیسے برآمد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آگے وہ جب بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو زینت کا جو پہلو ہے، جو تیسرا حکم دیا گیا ہے جو صرف اور صرف خواتین کے ساتھ خاص ہے، ان کی تفصیل کیا ہے۔ دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور پھر اس کے بعد وہ ان لوگوں کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے سامنے آپ زینتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زینت کے لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین کرے، یعنی اپنے آپ کو امبیلش کرے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرے اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں، علیحدہ ہوں، تو بے اتفاق امت ان کا دیکھنا مردوں کے لیے حلال ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زیور جیسے کہ کسی شوکے سے پڑا ہوا ہے، ایک خاتون نے نہیں پہنا ہوا تو پھر تو بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے کپڑے اگر کسی شوکے سے پڑے ہوئے ہیں یا سوٹ کیسے پڑے ہوئے ہیں یا الماری میں ٹنگے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مرد بھی ان کو دیکھ لیں۔ اور اس کی مثال بھی دے دی، جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کہ ان کے دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے جمہور مفسرین نے اس آیت سے زینت سے مراد محل زینت، یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنائی جاتی ہیں، ان سے وہ مراد لینی۔ یعنی جب یہ کہا گیا کہ زینتوں کی نمائش نہ کریں تو مراد کیا ہے؟ ان جگہوں کی نمائش نہ کریں جو کہ جن پر زینت ہوتی ہے، یعنی جو کہ بیوٹیفائڈ ہوتے ہیں۔ یعنی اٹس ناٹ the زینت itself but it is the limb on which a زینت or something which is embellished with is worn. اور معنی آیت کے یہ کی ہیں کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے۔ قذاف الروح یعنی روح المعانی میں جو آلوسی کی تفسیر ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ بھی لیکن انہوں نے ایسے اس کی تفصیل کی ہے۔ اس آیت میں جو عورت کے لیے اظہار زینت کو حرام قرار دیا ہے، آگے اس حکم سے دو استثناء بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک منظور کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی چیز کی طرف دیکھا جائے، اور دوسرا ناظر کے اعتبار سے۔ ناظر کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھنے والا۔ منظور کیا ہے؟ جس کی طرف دیکھا جائے، عربی کی اصطلاح ہے، انہوں نے بنا لی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلا حکم کیا ہے؟ جو پہلا استثناء ہے وہ ہے ما ظہر منہا، یعنی عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں اور عادتاً ان کو چھپانا مشکل ہے، وہ اس میں مستثنیٰ ہیں، ان کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن کثیر کی تفسیر کی طرف حوالہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیریں ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ الا ما ظہر منہا میں ہمارے جو
تفسیر روایا کے اسکول آف تھاٹ میں دو ڈسٹنکٹ فرق پائے جاتے ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہے اور ایک عبداللہ ابن عباس کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ما ظہر منہا میں سے جس چیز کو مستثنا کیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع یا لمبی چادر جو برقعے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کو یعنی عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ ما ظہر منہا سے مراد یہ ہے کہ جو کہ اوپر، یعنی ردا کا ورڈ آتا ہے کہ جب آپ اپنے کپڑوں کے اوپر جو چادر لیتے ہیں جیسے برقع ہے یا وہ چادر جو برقعے کی جگہ پہنی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اس کو تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ اپنے چہرے کو تو آپ نے چھپا ہی لیا پہلے سے، آپ نے اپنے جو کپڑے ہیں وہ آپ نے جو اوپر پہنے ہوئے ہیں اگر ان کو چھپانا ہے تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کپڑوں کو چھپانے کے لیے اوپر سے ایک اور آپ چادر لے لیں، تو جو کپڑوں کی زینت ہے وہ چھپے گی اس چادر سے، چہرہ آپ کا پہلے چھپا ہوا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہے کہ الا ما ظہر منہا کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں زینتوں کا اظہار جو ہے یا وہ جو ایمبیلشمنٹس ہیں وہ اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے اوپر کا برقع پہنا ہوا ہوگا ایک خاتون نے یا ایک چادر پہنی ہوگی اس کو تو آپ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ آپ اس کو چھپانے میں آئیں گے تو اس کے اوپر ایک اور پہنیں گے، پھر اس کے اوپر ایک اور پہنیں گے، تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو آؤٹر موسٹ گارمنٹ ہے یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ کوئی رنگین چیز ہے یا وہ کوئی ایمبیلشڈ چیز ہے تو اگر وہ لوگوں کو نظر آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، تو عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے اصل میں یہاں مراد وہ آؤٹر گارمنٹ ہے۔ اس آؤٹر گارمنٹ وہ اگر بہت خوبصورت ہے، اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو چھپا نہیں سکتے، تو الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے اس آؤٹر گارمنٹ از این ایکسیپشن، وہ اگر اس وہ کوئی خوبصورت سا کپڑا ہے تو دیٹ ول بی ایکسپوزڈ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ ابن مسعود کی رائے کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا۔ اب وہ انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ ایک رائے ہے، جو دوسری رائے ہے وہ عبداللہ ابن عباس کی ہے، وہ بھی آپ سن لیجیے آگے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے وہ تو پہلے سے ڈھکا ہوا ہے، اور اوپر کے کپڑے یعنی برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود کے مطابق تو صرف آؤٹر گارمنٹ ہے جو ایکسیپشن ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہیں۔ اس لیے اب آگے بتاتے ہیں، اس لیے جو فقہائے امت ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، اس لیے جو فقہائے امت ہیں اس کی وہ تفصیل کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنا ہیں اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا ناجائز ہے، جائز ہے یا نہیں، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں، اور عورتوں کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ عورت کا سطر جو نماز میں اجماعاً اور خارج از نماز علی الاصل فرض ہے، اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنا ہیں۔ اگر ان کو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح درست ہو جائے گی۔ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جس چیز پر اتفاق ہے، یعنی اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے چہرہ آپ نے اس کو شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن جس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، جس کو وہ یہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر چہرہ جو ہے وہ دور فتنہ ہے، فتنے کا دور ہے، تو اس میں لازماً اس کو چہرے کو چھپایا جائے گا۔ اختلاف تو اس چیز پہ ہے نا کہ چہرہ چھپایا جائے گا یا نہیں چھپایا جائے گا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے چہرہ چھپانے سے جس چیز کے بارے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ کس بات پہ ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہو، یعنی آپ یو تھنک کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی اس کے نتیجے میں، اور وہ گڑبڑ ایسی ہوگی کہ آپ یعنی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر آپ نے چہرہ دیکھ لیا تو نگاہ بہک جائے گی یا کوئی اور بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، تو دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تو پھر اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اس خاص نتیجے میں عبداللہ ابن مسعود کی اور عبداللہ ابن عباس کی آراء پھر جڑ جاتی ہیں۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود تو اس رائے کی قائل ہیں کہ چہرہ سمیت آپ نے آؤٹر گارمنٹ کو صرف ظاہر کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ آپ ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ کہا گیا کہ الا ما ظہر منہا تو یہی تو چیزیں ہیں جو عادتاً ظاہر ہوتی ہیں، اور خاص طور سے جب خاتون جب باہر نکلتی ہے تو چہرہ اور ہاتھ پاؤں جو ہیں جو انسان کی ایک لحاظ سے ناگزیر ضرورت ہے تو ان کو تو وہ تو کھلے رہیں گے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دور فتنہ ہے اور فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر عبداللہ ابن عباس کو بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ اس موقع پہ پھر چہرہ کو بھی چھپایا جائے گا، ہتھیلیوں کو بھی چھپایا جائے گا۔ اس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ
وہ اس میں یہ تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ اپنی زینتوں کی وہ نمائش نہ کریں، اور ان زینتوں کی نمائش نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی اوڑھنیاں پہنی ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح سے سینے پہ وہ لے لیں. تو یہاں پہ بھی اصل میں وہ سینے کی جو اوڑھنی ہے جس کو وہ مراد لیتے ہیں، جس سے وہ سینہ کور کرنا اصل میں اس سے ڈرائیو کرتے ہیں. سر کی جو اوڑھنی ہے سینے پہ لینا سے وہ سینے ہی کی کورنگ کو مراد لیتے ہیں. جو سر کو چھپانا ہے وہ سورہ نور سے وہ ڈرائیو نہیں کرتے. وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ احزاب کی جو آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے لٹکا لیں آگے، اس جو سر کا جو پردہ ہے یا سر کو جو چھپانا ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں، اور اس میں چہرہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو آپ یوں خلاصہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو روایتی نقطہ نظر ہے، جو تفسیر روایہ کے جو فالوورز ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ حفظ سب سے پہلے تو نگاہوں کے پست کرنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ مطلقاً، اگر آئیڈیل یہی ہے کہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے کو سرے سے نہ دیکھیں. عورتوں کے کیس میں تو مطلقاً حرام ہے اگر وہ بغیر نیت کے بھی دیکھیں، اور مردوں کے کیس میں مکروہ ہے کہ وہ بغیر نیت کے بھی دیکھیں، لیکن بری نظر سے دیکھنا تو دونوں کے لیے حرام ہے. اور آئیڈیل یہی ہے کہ آپ نگاہ سے دیکھیں. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا جو حفظ فروج کا حکم ہے وہ بھی دونوں کے لیے ہے. پہلا حکم بھی دونوں کے لیے تھا. تو اس میں یہ بتایا کہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک جتنے بھی کام ہیں انکلوڈنگ سیلف گریٹیفیکیشن وہ حفظ فروج میں آتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف ہوں گے اگر آپ اس میں کوئی بھی رکھنا پیدا کرے. تیسرا جو حکم ہے وہ امام ابن کثیر جی بتاتے ہیں کہ یہ صرف خواتین کے لیے ہے، اور ان کی فطری جو ضرورت ہے زیبائش کی یہ اس سے متعلق ہے. اور یہ اس سے متعلق اگر ہے تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دو جلیل القدر صحابہ ہیں انہوں نے اس حکم کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف کیا ہے. یعنی الا ما ظہر منہا، یہ کہا گیا نا کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، آپ اپنی زینتوں کو چھپائیں، یعنی خواتین اپنی زینتوں کو چھپائیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائیں. تو عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ آؤٹر گارمنٹ. عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد آؤٹر گارمنٹ نہیں ہے بلکہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ہیں. لیکن اگر فتنے کا معاملہ ہے تو عبداللہ بن عباس اور ابن مسعود دونوں ہی کہتے ہیں اب آپ کو اپنا جو چہرہ ہے اور جو اپنا ہاتھ ہے اس کو بھی چھپانا چاہیے، اور کسی بھی لحاظ سے اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر نامحرم اعزہ کی ایک فہرست ہے جو بتائی جاتی ہے، اور ان نامحرم اعزہ کی فہرست کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ زینتوں کی نمائش کر سکتے ہیں، زینتوں کو کھول سکتے ہیں، زینتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ پاؤں مارتی بھی نہ چلیں، تاکہ جو زینتیں انہوں نے اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی جیسے پازیب وغیرہ ہے تو ان کی چھنکار جو ہے وہ نہ سنائی دے، اور یہی ان کے لیے بہتر ہے. تو اس طرح سے وہ سورہ نور کو اور سورہ احزاب کو ملا کے خواتین کے جو حجاب کے اور سطر کے جو احکام ہیں ان کو وہ اخذ کرتے ہیں. اور شرعی پردہ یا شرعی حجاب جو ہے ان کے نزدیک اس لیے ضروری ہے، اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اور چونکہ اس وقت دور فتنہ ہی چل رہا ہے، یعنی اگر آپ عملاً دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جتنے بھی ادوار آئے ہیں، جس سے کہا گیا نا کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہی پیدا ہوئی ہے، پستی ہی کی طرف معاملہ گیا ہے. لہٰذا دور فتنہ کے اندر تو پھر آپ کو ہر حال میں اپنے چہرے کو بھی اور اپنے ہتھیلیوں کو بھی چھپانا ہے، اگرچہ کہ اوریجنل حکم اس سے مختلف تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں دو سٹریمز ہیں جو الگ الگ ان معاملات کو ویو کرتی ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے ہم خواتین حضرات جو فرائی اسکالرز ہیں وہ ان آیات کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی اس میں کیا تفصیل ہے. تو میں اس میں استاذ جاوید احمد غامدی کی جو تفسیر کا جو ریلیونٹ حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ وہ حصہ ہے جس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو اس میں واضح کر دیا ہے کہ یہاں تفصیل کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اپنا تعارف پیدا نہ کر لو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے خواتین حضرات، کیونکہ اس میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اگر کسی کے یہاں جانا ہے تو مجھے جانے کا وقت خود طے کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں قرآن مجید اس میں کتنی اسٹرکٹ آپ کو حکم دے رہا ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ اگر اندر سے آپ کو آواز آیا کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریسیو یو، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے روایتی نقطہ نظر میں بھی اور فرائی اسکالرس کے نقطہ نظر میں بھی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس زمانے کے تمدن میں اب ٹیلی فون کر کے یا پہلے سے اپوائنٹمنٹ لے کے تو جانا پاسبل نہیں تھا، جو کہ اب پاسبل ہو گیا.
تو اس میں آپ کو اچانک ہی جانا پڑتا تھا، آپ اطلاع کے لیے دینا مشکل ہوتا تھا. تو دیکھیے کتنی زیادہ پرائیویسی کو قرآن مجید نے اہمیت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس پرائیویسی کو میں اگر آپ کے پاس کوئی ملنے آپ کو آ گیا ہے اور وہ ملنا چاہتا ہے اینڈ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریسیو ہم، اور آپ کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، تو دوسرے آدمی کو لوٹ جانا چاہیے، سوچ کے کہ بھائی آئی ہیو کم ایٹ اے رانگ ٹائم. تو اس پرائیویسی کے بارے میں اور ان آیات کے بارے میں وہ اتنے زیادہ یوں سمجھے کہ محتاط ہیں کہ ہم اپنی جو زندگی کو جب گزارے ہیں تو اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے کوئی وہ پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی ذرا سی بھی انسان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ مجروح ہو. اس کو وہ جب بیان کرتے ہیں خواتین ذات اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے سورہ نور جو ہے یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ان آیات سے ہوئی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر جو حرام کاری یا جو ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے جو کہ اسٹیٹ اور ریاست وجود میں آ چکے ہوئے تھے. یہ سورہ نور جو ہے یہ مدنی سورہ ہے. تو یہ بتایا گیا کہ اب اگر جو لوگ اس میں انڈلج کرتے ہیں ایڈلٹری میں یا فورنیکیشن میں، تو ان کے لیے اب 100 کوڑے کی سزا ہے. زنا کی سزا سے اور زنا کی تہمت کی سزا سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں واقعہ عفق کے بارے میں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تہمت لگانے کا جو طریقہ ہے حضرت عائشہ کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ایک مسلمان جو معاشرے کے اندر کتنا ارتعاش پیدا ہوا، کتنا ارتیاب پیدا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کتنی دقت پیش آئی، اور اس میں منافقین نے کیا فتنہ اٹھایا. اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو اختلاط کے جو آداب ہیں وہ زیر بحث آئیں. تو اس میں جو ہمارے فرائی اسکالرز ہیں وہ قصداً پردے کا لفظ حجاب کا ورڈ استعمال نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں کہ یہ پردہ اور حجاب تو اصل میں کہیں بھی قرآن میں استعمال نہیں ہوا. یہ بعض روایات سے لیا گیا ہے جو کہ ظاہر اپنے محل میں وہ ایکسپلین ہوتی ہیں. قرآن میں یہ ورڈ جہاں پہ واحد حجاب کے مفہوم میں آیا ہے وہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ اس کا الفاظ یہ ہے کہ یہ وہ حجاب یا وہ پردہ ہے کہ جو کہ دروازوں کے آگے لگا ہوتا ہے. اور منافقین جو اس زمانے میں ایک انہوں نے کیمپین لانچ کی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور عام مسلمان خواتین کے ساتھ تنگ کرنے کی، تو اس میں وہ یہ تھا کہ they would barge into the house of the prophet. تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ نے جو امہات المومنین سے کوئی چیزیں مانگنی ہیں، اس زمانے میں چھوٹا سی سوسائٹی تھی، ایک دوسرے سے لین دین ہوتا تھا، آپ نے کوئی ہانڈی مانگ لیا، آپ نے کوئی چمچہ مانگ لیا، تو یہ کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، تو آپ نے کوئی چیز اگر ان سے مانگنی ہے تو پھر من ورائے حجاب، تو آپ نے وہ پھر پردے سے پیچھے سے مانگے. تو یہ وہ اصل میں الفاظ ہیں کہ جو سورہ احزاب میں آئے. سورہ نور میں اس طرح کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سورہ نور جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو کہ گھر ہیں تو پھر سلام کر کے اپنا تعارف پیدا کریں، اور کسی ایسی جگہ پہ جائیں جو بیوت غیر مسکونہ ہے تو وہاں آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تو فیہا متاع لکم، وہاں پہ خواتین اور مرد تو پہلے سے موجود ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ کہیں پہ سیگریگیشن کا ذکر تو قرآن مجید نہیں کرتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر آپ مرد اور خواتین آپس میں ملتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، تو کچھ نارمز ہیں، کچھ جینڈر انٹریکشن کے نارمز ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. اور انہی جینڈر انٹریکشن کے نارمز کے اندر اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو تینوں باتیں ہم نے پڑھی ہیں مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے اور روایتی نقطہ نظر کے حوالے سے، اس کو جب فرائی اسکالرز بیان کرتے ہیں تو انہی 3 باتوں کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی جو بات تھی جو دونوں مرد اور خواتین کے لیے تھی وہ کیا تھی؟ یغضوا من ابصارہم، یعنی اپنے جو نگاہیں ہیں ان کو نیچی رکھیں، ان کو پست رکھیں. گویا کہ ادھر یہ ترجمہ یہ تھا کہ جو اعلیٰ ترین شکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ پست نگاہیں نیچے ہی رکھیں، اوپر سٹیئر نہ کریں. اور جیسے کہ اس میں نے آپ کو تفصیل بھی بتائی ہے کہ مطلقاً اگر آپ نے حرام جو ہے وہ مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ آپ نے بری نیت سے تو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن آپ نے اگر بغیر نیت کے دیکھنا ہے تو وہ بھی مکروہ ہے. لیکن خواتین کے لیے دونوں ہی حرام ہے کہ وہ بری نیت سے بھی نہ دیکھیں اور ویسے بھی نہ دیکھیں. اور یہ ان کی تفصیل ہے. اس کے برعکس جو فرائی اسکالرز ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ پھر ایک زبان کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات بالکل خلط مبس کا شکار ہو گئی ہے، اور بات کچھ تھی اور وہ کچھ بن گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے عربی زبان میں یغضوا من کہا گیا نا، یغضوا من پست رکھو، تو یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے الفاظ. تو وہاں دیکھیے کہ سورہ لقمان میں جہاں پہ استعمال ہوا ہے تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آوازوں کو وہ پست رکھیں، یغضضن من اصواتہن یا صوتہن، کہ اپنی یعنی جو آواز ہے اس کو وہ نیچی رکھیں، آواز کو بھونڈی آواز نہ بنائیں. یا سورہ حجرات میں کہا گیا کہ یہ لوگ کہ جو ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یعنی جو کہ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آواز نکالتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ اگر آپ موازنہ کریں تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر نگاہوں کے اندر حیا اور اس کا وہ عنصر پایا جاتا ہے جس میں وہ سٹیئر نہیں کرتے. تو وہ انہوں نے پیرل قرآن کی جو دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے یہ بتایا کہ جیسے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آواز کو پست رکھیں
اس کا یہ مطلب نہیں کہ آواز نکالے ہی نہ، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے آواز دھیمی رکھیں. تو بالکل ایسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نگاہوں کو پست رکھیں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ باحیا طریقے سے دیکھنا. تو لنگوسٹکلی یہ ورڈ جو غزہ یا غزو ہے، جس طرح سے جب آپ صوت کے لیے بولتے ہیں، آواز کے لیے بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آواز کو پست رکھنا، تو سورہ حجرات کے اور سورہ لقمان کے ان دونوں مقامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارتے ہیں حجروں سے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ. تو یہ کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں. تو جیسے نیچے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آواز غائب کر دیتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی غض بصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں، بلکہ دیکھنے میں حیا پیدا کرتے ہیں. تو یہ لنگوسٹکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ مراد لیں جیسا کہ ٹریڈیشنل اسکالرز نے لیا ہے کہ آپ نیچے دیکھیں اور عورت خاتون کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو دوسرے لفظوں میں خاتون کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں، لیکن جو اس کے اندر جو غزہ کا جو فعل ہے وہ اصل یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ حیا کا عنصر ہونا چاہیے. وہ نگاہ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جیسی اپنے آپ مثال کے طور پہ اپنی بیٹی کو یا اپنی ماں کو جیسے آپ دیکھتے ہیں، تو وہ اس میں ایک حیا ہوتی ہے، اس میں وہ اس طرح کی اسٹیئر نہیں ہوتی. اب قرآن مطلقاً یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غیر محرم خاتون آ جائے تو آپ اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے اپنی ماں کو آپ دیکھتے ہیں، جن نگاہوں سے آپ اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، انہی نگاہوں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ غزہ من کا جو عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس کو جب آپ استقصا کرتے ہیں باقی قرآن میں، تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب ایک چیز کو کم کر دیا جائے، اس کے اندر وہ چیز جو ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے زیادتی کا، وہ ختم کر دیا جائے. تو جیسے زبان کے حوالے سے یا آواز کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتمہ نہیں کیا جائے گا، آواز کو پست کیا جائے گا، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ نگاہ کو جب پست کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ سے دیکھا نہیں، آپ دیکھیں گے نہیں، نیچے دیکھیں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے اس نگاہ کے اندر نگاہ بھر کے دیکھنا یا اسٹیئر کرنا، وہ ہے جو کہ روکا ہے. تو یہ پہلا فرق ہے جو کہ وہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ جو الفاظ آتے ہیں کہ وَلْيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ بھی دونوں مرد اور خواتین کے لیے آتے ہیں کہ ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. لیکن اس شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے جو استاد جاوید احمد غامدی اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں حفظ فروج کا جو معاملہ ہے یہ ابتدا سے انتہا تک بیان ہوا ہے. یعنی ابتدا سے انتہا کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کی جو شرمگاہیں ہیں وہ پراپر طریقے سے ڈھکی ہوئی ہوں، آپ کا لباس باقری نہ ہو. تو مفتی صاحب نے یا ہمارے جو روایتی فکر کی جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد اصل میں وہ جو انتہا ہے، انتہا سے کیا مراد ہے کہ آپ آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی غلط کام کریں. تو اس کے برعکس یہاں جو آپ کو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حفظ فروج کا تعلق اصل میں حفظ فروج سے ہے. یعنی وہ شروع کہاں سے ہوگا؟ لباس کے باقری نہ ہونے سے ہوگا، اور اس انتہا تک چلا جائے گا کہ آپ آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس بھی نہ کریں، یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک میرٹل ریلیشن میں آپ اپنے آپ کو نہ انڈلج کریں. تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ حفظ فروج سے مراد اصل میں اپنی لباس کو، اپنے جسم کے کروز کو اس طرح سے چھپانا جس کے نتیجے میں نمایاں نہ ہو، یہ حفظ فروج کا حصہ ہے. اور مزید وہ اس کی وضاحت کریں گے کہ جو استناب الید ہے یا سیلف گریٹیفیکیشن ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو حفظ فروج کا جو معاملہ ہے یا اور جگہوں پہ زیر بحث آیا، وہ ہمیشہ جہاں پہ بھی زیر بحث آیا وہاں اس طرح سے آیا کہ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں دوسرے شخص سے، چاہے وہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لانڈیوں کے، سوائے ظاہر زمانے میں جو لانڈیاں موجود تھیں ان کا ذکر آ گیا. تو گویا حفظ فروج کا تعلق اصل میں دوسرے سے جنسی تعلقات میں پرہیز کرنا ہے. اس کے اندر آپ کسی بھی لحاظ سے استناب الیت کو مراد نہیں لے سکتے. ایک تو یہ وہ ڈسٹنکشن کریٹ کرتے ہیں، اور دوسری اس میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تفصیل سے لنگوسٹکلی دیکھیں تو اس میں ایک لحاظ سے عورت کا سطر بھی جو ہے اس کا تعین ہو جاتا ہے، اور اس کے لباس کی جو تفصیل ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. وہ کیسے سامنے آتی ہے کہ جب یہ کہا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا یغطینا، یعنی غطہ یا غطوں کا الفاظ ہو سکتے تھے عربی زبان میں کہ آپ ان پہ کچھ کور ڈال دیں، بلکہ کہا گیا ان کی حفاظت کریں. تو اس حفاظت کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ جو عورت کی شرمگاہیں ہیں اور جو مرد کی شرمگاہیں ہیں ان کو صرف ڈھانکا نہ جائے، بلکہ ان کے جو ایکسٹینڈیڈ پارٹس ہیں ان تک ان کو ڈھانکا جائے. گویا کہ اگر ایک خاتون کی جو چھاتی ہے اگر وہ شرمگاہ ہے تو صرف اب خاتون کو چھاتی چھپانے کے نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا. گویا کہ اس کے جو اوپر اور نیچے کے جو حصے ہیں، یعنی گلے تک اور نیچے ناف تک، وہ اوپر کی شرمگاہ کا وہ حصہ بن جائے گا، کیونکہ اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. گویا کہ ڈریس کا آپ کا جو کوڈ ہے وہ اسٹارٹنگ فرام یور نیک ڈاؤن ورڈز ہونا چاہیے فار دی اپر شرمگاہ.
پھر لوअर शर्मगाह तो ज़ाहिर है वो नाफ से लेके फिर नीचे पिंडली तक जाएगी, और अगर आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे तो आपकी जो हाफ बाजू है, यानी अगर आप खातून की जो ऊपर की शर्मगाह नीचे की शर्मगाह को मिला के जो एक्सटेंडेड पोर्शन को इकट्ठा कर लेंगे तो ये फिर पूरा जो आपका ऊपर का हिस्सा है नीचे पिंडली तक और आपके आधे बाजू तक ये कवर हो जाता है। हिफ्ज़ फ्रूज का वर्ड अगर आप हिफ्ज़ का जो वर्ड है उसकी रियायत करें, अगर आप उसकी रियायत नहीं करेंगे तो फिर आपके जहन में ये होगा कि जैसे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी शर्मगाहों को छुपाओ, यानी सिर्फ औरत अपनी छाती छुपा ले और अपनी जो निचली जो शर्मगाह है उसको छुपा ले, ये नहीं कहा गया, छुपाना नहीं कहा गया, हिफाजत करना कहा गया। तो उससे वो ये डिराइव करते हैं कि छुपाने से आगे की चीज है, गोया के जो उससे मुत्तसिल अज़ा हैं, यानी उन शर्मगाहों के जो मुत्तसिल अज़ा हैं उनको भी ढांका जाए, और यही यहाँ पे मतलूब है। और अगर आगे बढ़ के आप पूरे बाजू को ढांक लेते हैं और खवातीन अपनी पिंडली से नीचे भी ढांक लेती हैं तो ये एक मुस्तहब और अच्छी चीज़ है, लेकिन जो चीज़ इससे लाजिम निकलती है, जो लाजिम सतर है खातून का, वो उसके गले से लेके उसके पिंडली तक और आधे बाजुओं तक है। लेकिन इससे आगे अगर वो पिंडली के नीचे भी अपने अपने हिस्से को छुपाती हैं और अपने बकिया बाजू को भी, तो एक मुस्तहब चीज़ है। तो इस तरह से वो इसको इंटरप्रेट करते हैं। तीसरी चीज़ जिसको हमारे सामने जिसकी इंटरप्रिटेशन में हमें तफसील उनकी देखनी है वो है वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। यहाँ पे वो उस्ताद ये कहते हैं कि यहाँ असल में यहाँ मुराद कोई सीना छुपाना नहीं है, क्योंकि वो तो हिफ्ज़ फुरूज में पहले ही आ गया। सीना छुपाना जो है ये कोई रिपीटेड हुक्म देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्योंकि पहले ही आ गया कि आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, तो उसमें सीना और निचली शर्मगाह तो आई गई है। यहाँ असल में गले हुए पहने हुए जेवरात मुराद हैं कि जब गला आप एक्सपोज करते हैं उसमें आप अपने जेवरात अगर पहने हुए हैं तो फिर वो भी अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनको कवर किया जाए। तो गोया ये जो आपका गला था ये अगर आपके चेहरे का हिस्सा है तो चेहरे पे तो ये इस्तिस्ना है ना कि अगर आपने चेहरे पे जो कुछ भी पहना हुआ है वो एक्सेप्शन है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो दरअसल ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा है। तो आप इस तीसरे हुक्म को जरा दोबारा समझ लीजिए, यानी हिफ्ज़ निगाहों की पस्ती से मुराद आपने समझ लिया कि इससे मुराद ये नहीं है कि नीचे देखना, बल्कि लिंग्विस्टिकली इससे मुराद ये है कि निगाहों के अंदर शर्म पैदा करना। हिफ्ज़ फुरूज जो कि दोनों को दिया गया है डायरेक्टिव, इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स या इस तरह की चीज़ों से परहेज करना, बल्कि इट स्टार्ट्स ऑफ विद योर ओन सतर। तो ख्वातीन का सतर ये है कि बिल्कुल गले से लेके पिंडली तक और आधे बाजू तक अपने आप को कवर रखें, और मर्दों का जो सतर ये है क्योंकि उनकी ऊपर का हिस्सा शर्मगाह नहीं, उनका सिर्फ निचला हिस्सा शर्मगाह है, तो वहां भी चूंकि हिफ्ज़ फुरूज का वर्ड इस्तेमाल किया गया, गोया कि आपने सिर्फ ढांकना नहीं है बल्कि प्रोटेक्ट करना है, विच मीन्स आपने एक्सटेंडेड पार्ट को भी करना है। तो उनकी जो नेवल है उससे लेकर उनकी जो पिंडली तक जो आप समझ लीजिए निस साख तक आपके घुटने तक का हिस्सा आपको लाजमन कवर करना है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो हिफ्ज़ फुरूज ही के वर्ड से वाज़ेह हो जाती है, और रवायात उसकी एक्सप्लेनेशन है सिर्फ। अब तीसरा जो हुक्म है वो ये है कि ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। इसमें जो फराई स्कॉलर्स हैं उसमें मैं ज़ाहिर है कि उस्ताद आमदी ही का नाम लूँगा क्योंकि हम इस वक्त उनकी ही तफसीर को स्टडी कर रहे हैं। उनके अपने जो उस्ताद हैं अमीन हसन इस्लाही, वो इसमें ज़्यादा ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट की तरफ उनका मिलान है और वो उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन चूंकि हम इस वक्त लेटेस्ट वर्जन की तरफ जा रहे हैं तो मैंने इसी वजह से उन्हीं की नुक्ता नज़र को सेलेक्ट किया है। तो उस्ताद ही कहते हैं कि यहाँ जो कहा गया कि ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये असल में वही बात है जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कही है कि इससे मुराद क्या है कि वो चीज़ें जो आदतन खुली रहती हैं, और इससे मुराद चेहरा है और आपके हाथ और पाँव है। चुनांचे चेहरे पे अगर आपने कोई मेकअप किया हुआ है, चेहरे पे कोई आपने अगर एम्बेलिशमेंट की हुई है, या हथेलियों पे अगर आपने कोई एम्बेलिशमेंट की हुई है या पाँव पर, तो वो मुस्तस्ना है। वो एम्बेलिशमेंट क्या हो सकती है, वो मेकअप की नौयत की हो सकती है, वो जेवरात की नौयत की हो सकती है, और इसी तरह से आउटर गारमेंट्स जो आपने पहने हुए हैं वो भी उसी चीज में है। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब ये नहीं कि आउटर गारमेंट, बल्कि इससे मुराद वो चीजें हैं जो आदतन यानी इन जनरल पीपल डू नॉट हाइड देम, तो which include your own face, your hand and your feet। तो वो ये कहते हैं कि ये असल में इस आयत का मतलब है। और जो आगे इस्तिस्ना बयान हो रहा है कि ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और फिर उसकी जो तफसील बयान की जा रही है कि उसका तरीका क्या है, वो ये है कि वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। तो एक मुकद्दर सवाल ये था कि जो गले में अगर आपने ज़ेवर पहना हुआ है तो क्या उसको भी छुपाया जाएगा, क्योंकि अगर आपका गला आपके चेहरे का हिस्सा है तो फिर तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेहरा तो आदतन खुला रहता है और गला उसका हिस्सा है। तो ये आयात ये बताती हैं कि हाँ आदतन तो वो खुला रहने में कोई हर्ज नहीं है आपकी जो गर्दन है, लेकिन अगर आपने अपनी गर्दन पे या अपने नेक के आसपास ख़वातीन ने कोई जेवर पहना हुआ है जैसे नेकलेस वगैरह, तो फिर वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, फिर लाज़िमन उनको ढांपा जाए सिवाय उन लोगों के जो महरम आइज़ा हैं।
اور جو آخری حکم بیان ہوا ہے وہ بھی ظاہر اسی کی ایک کڑی ہے کہ خواتین اپنے پاؤں کو اس طرح سے مار کے نہ چلیں تاکہ وہ زینتیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہیں ان کا اظہار ہو جائے۔ تو اب آپ اس بات کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک سوال پھر آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ پھر سر ڈھانکنے کا کیا کوئی ایسا حکم ہے کہ جو فرائی اسکالرز میں سے جو نمائندہ اسکالر ہم نے چوز کیا ہے استاذ، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سورہ احزاب کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک خاص موقع میں جب منافقین نے فتنہ پھیلایا ہوا تھا، اس زمانے کی چیز ہے اور اس کا کوئی حجاب یا پردے کے حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب کوئی تعلق نہیں ہے سورہ احزاب سے جہاں سے لوگ اصل میں اب چہرے کا بھی اور سر کا پردہ برآمد کرتے ہیں، تو پھر جو یہ آیات ہیں یہ تو کہیں بھی سر ڈھانکنے کا ذکر نہیں کرتی۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ان آیات کو جیسے کہ وہ انالائز کرتے ہیں، اگر آپ انالائز کریں گے تو پھر چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھا جائے گا، اور سر بھی اگر آپ نے اس کو امبیلش نہیں کیا ہوا تو آپ کھول سکتے ہیں۔ چہرہ تو جو ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ نے امبیلش کیا ہوا ہے تب بھی آپ کھول سکتے ہیں، لیکن سر کے بارے میں یہ کہا گیا کیونکہ یہ عادتاً وہ چیز نہیں ہے کہ جو کھلی رہے، یعنی عادتاً انسان کو ڈھانپتا ہی رہا ہے، چنانچہ یہ الا ما ظہر منہا میں نہیں آئے گی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کے پاس سر کو کور کرنے کا کوئی ڈائریکٹو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور موجود ہے کہ اگر آپ نے زینتوں کی نمائش چہرے کے علاوہ کسی جگہ پہ کی ہوئی ہے تو اس کو ڈھانپا جائے گا۔ تو اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ نے سر پر بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، سر پر بناؤ سنگھار کیا ہوا ہے تو پھر آپ سر کو ڈھانپیں گے، لیکن اگر آپ نے سر پر بناؤ سنگھار نہیں کیا ہوا، جیسے آپ نے صرف کنگھی کی ہوئی ہے یا آپ کلپس لگائے ہوئے ہیں یا ایک پلین اپنے سر کو رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا تزئین ہے اور کیا چیز تزئین نہیں ہوتی، ایک چھوٹا موٹا ذوقی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اصلا نہیں کیا ہوا تو پھر سر کو ڈھانپنا بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ مستحب یہی ہے کہ اس موقع پہ بھی اس سر کو ڈھانپیں، لیکن دیٹ از ناٹ این obligation unless they have embellished their hair۔ یہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ روایتی نقطہ نظر کا اور استاد غامدی کے نقطہ نظر کا میں نے تقابل آپ کے سامنے کیا۔ اس میں دو اور چیزیں بھی ہیں جو میں فی الحال نہیں چھیڑ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ دونوں نقطہ نظر کا اتفاق ہے، اور ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بچے جو ہیں یعنی آگے کچھ آیات آتی ہیں جو آپ کو سلائڈ دی جائیں گے، آپ کو خود مطالعہ کر لیجیے گا، جن میں بتایا جاتا ہے کہ ان حکم احکام سے کچھ استثناء ہیں جو دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہ جب کہا گیا کہ جو لوگ ہیں وہ اجازت لے کے اندر آئیں گے تو یہ استثناء دے دیا گیا بچوں کو اور غلاموں کو، استثناء کی بعض آیات ہیں، اور اسی طرح سے یہ استثناء دے دیا گیا کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو گئی ہیں اگر وہ اپنی جو سینے کی اوڑھنی ہے اس کو انتظا ہونا سیابہ ہونا اس کو اگر وہ اتار لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ان کا جو نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زینت کی نمائش کریں۔ تو یہ آگے سے اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ دو مزید ڈائریکٹیوز ہیں جو اس میں دیے گئے ہیں، لیکن یہ وہ ظاہر ہے کہ توضیح ڈائریکٹیوز ہیں، ان کو آپ چاہیں گے تو ان کو تفصیل سے آپ خود ہی اس مواد میں پڑھ لیں گے۔ تو خلاصہ اصل میں اگر میں کروں بالکل ان دونوں نقطہ نظر کا، تو جہاں تک ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ نظروں کی پستی سے مراد بالعموم یہ رہتے ہیں کہ سرے سے نہ دیکھا جائے، یعنی غض بصر کیا جائے، مردوں کو خواتین اور خواتین کو مردوں سے زمین ہی میں دیکھا جائے، ڈائریکٹلی ان کو بھی نہ کیا جائے۔ جو ہمارے فرائی اسکالرز میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں سے مراد اصل میں یہ ہے کہ نگاہوں میں حیا رکھی جائے، اور قرآن مجید میں جو غزہ من کا جو ورڈ ہے یہ اور جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ یہاں یغضوا من ابصار، یہاں ابصار کے لیے استعمال ہوا ہے آنکھوں کے لیے، وہاں یہ اصوات کے لیے ساؤنڈ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے وہاں مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ساؤنڈ بند کر دیں، بلکہ یہ کہ ساؤنڈ کے اندر پستی کمی کر دیں، تو بالکل ویسے ہی یہاں مراد یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لیں یا دیکھیں ہی نہ، بلکہ نگاہوں میں حیا پیدا کر لیں۔ تو لنگوسٹکلی انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حفظ فروج کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو تفصیل ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بھی کر دیا تھا کہ ایک طرف جو ہمارے روایتی نقطہ نظر کے لوگ ہیں اسکالرز ہیں وہ اس سے مراد یہ دیتے ہیں کہ آؤٹ آف میڈیکل ویڈ لاک کے باہر انکلوڈنگ سیلف گریٹیفیکیشن سے مراد ہے، جبکہ جو فرائی اسکالرز ہیں ونس اگین وہی سمجھتے ہیں کہ یحفظن فروجہن، اصل میں اس میں جو آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس ہی اس کی ایکسٹرنل لمٹ ہے، لاسٹ لمٹ ہے، اس کی جو پہلی لمٹ ہے اٹ اسٹارٹس آف بائی ایکچولی covering your private part, not just covering them but protecting them, and this actually gives us the tasawwur of satar کہ کتنا ایک خاتون کو اور مرد کو اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ اور آخر میں کہ یہ جو زینتوں کی اظہار کے بارے میں جو ایکسیپشن دی گئی ہے، یہ اگر آپ اپنے ہمارے جو روایتی اسکالرس کے بارے میں سے لیں تو اس سے مراد ہی لیں گے کہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر حال میں جو سر کی اوڑھنی ہے وہ سینے پہ لینی ہے، آپ کو سینے کو ڈھانپنا ہے، وہ اس سے سینے کے ڈھانپنے کے حکم کو برآمد کرتے ہیں، جبکہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس سے مراد ہی لیتے ہیں کہ نہیں یہاں سینہ ڈھانپنا تو مراد ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی ڈھک چکا ہے جب آپ نے حفظ فروج کہہ دیا، یہاں مراد گلے کے زیورات ہیں، اور اگر آپ نے گلے میں زیورات پہنے ہوئے
تو آپ کو ہر حال میں ان کو ڈھانپنا ہے. یہ میں نے بہت اوور سمپلیفیکیشن بھی کر دی ہے تھوڑی سی، اور تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو تشریحات ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں، اور دونوں جو اپروچز ہیں اس میں جو لینگویج کا اسپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. ورنہ چونکہ ان بحثوں میں بہت ساری احادیث بھی انوالوڈ ہیں، اس پہ بہت سارا کمپریہنسو کام بہت سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے. آپ اس کو ضرور دیکھ کے اپنی مزید اس میں ریفائنمنٹ پیدا کر سکتے ہیں. میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات. استاد محترم بہت بہت شکریہ. ایک بڑا ہی اہم اور مشکل پہلو آپ ڈسکس کر رہے ہیں آج. تو ہم سوالات شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے عبدالرحمان کا. عبدالرحمان پلیز اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سوال 2-3 ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ جو واقعہ کا یعنی جب وہ پیش آیا تھا تو حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو ہے سورہ احزاب کی وہ والی آیات جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہوئی تھیں، کیونکہ تبھی انہی حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یعنی سیدہ عائشہ نے یعنی صحابی کو دیکھ کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا. تو پھر جب یہ آیات پہلے نازل ہو گئی ہیں سورہ نور میں، تو پھر اس کے بعد یہ کیوں دوبارہ سے حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ آیات تو پہلے ہی نازل ہو چکی ہیں حجاب کی. تو پھر یہ ٹائم پیریڈ کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن یہاں پہ ہے. یہ تو آپ اگر روایت جو ہمارے تفسیر روایت کے اسکالرس کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس کی تطبیق یہ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں دونوں ملا کے حجاب کے احکام کی طرف آپ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں. یہ جو آیات ہے سورہ نور کی، اس میں چہرے کے پردے کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو وہ یہ کہیں گے جو سورہ احزاب کے اندر چہرے کا پردہ ہے جو بیان ہوا ہے، اور سورہ نور کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو نگاہوں کے بارے میں کیا رویہ رکھنا ہے، اپنے لباس کے بارے میں یا آؤٹ آف ویڈ لاک کا جنسی تعلق کے بارے میں، اور زینتوں کی نمائش میں آپ نے کیا رویہ رکھنا ہے. تو وہ دونوں کو ملا کے اصل میں پردے کا حکم برآمد کرتے ہیں، جس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کو بھی پست رکھنا ہے، پورے کے پورے باڈی کو بھی کور کرنا ہے، خاص طور سے اگر وہ دور فتنہ ہے. تو وہ عبداللہ ابن عباس کی جو رائے ہے کہ آپ چہرہ کھول سکتے ہیں یا ہتھیلیاں کھول سکتے ہیں، اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر فتنے کا دور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر فتنے کا دور ہے تو اس کو بھی چھپانا ہے. تو ورنہ اگر آپ کسی ایک کو لے لیں گے تو وہ بات ان کی مکمل نہیں ہوگی. اسی وجہ سے وہ دونوں مقامات کو ملا کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ نے حجاب اور پردے کے حکم کو سمجھنا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. کسی ایک سے اگر آپ ایک چیز کو برآمد کریں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ریاض صاحب کا. ریاض صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ نے ہمیں بتایا کہ الا ما ظہر منہا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خود ظاہر ہو جائے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خود ظاہر ہونے اور خود ظاہر کرنے میں مختلف چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے. اس کی اجازت ہے، مطلب اگر آپ خود ظاہر کر سکتے ہیں حامدی صاحب؟ یہ مطلب وہ دیکھیں اللہ ظہر منہا کا ایک ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ یظہر منہا شیئن، کوئی چیز اس سے ظاہر ہو جائے. یہ تو آیت نہیں کہہ رہی ہے، یہ تو کہہ رہی جو ظاہر ہے. اللہ ما ظہر منہا کا مطلب ہے جو ظاہر ہے، جو آپ سے آپ ظاہر ہے. تو جو اس کا ترجمہ سیاب کرتے ہیں یا آؤٹر گارمنٹ کرتے ہیں، وہ اصل میں یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ تو آیت کا مطلب ہی نہیں ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے، نہیں، جو ظاہر ہے ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے کہ جو اصل میں جس میں آپ کنٹرول نہیں ہے، آپ نے ہر حال میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اب یہ دس از آؤٹ آف یور اون ریچ کہ آپ اس کو بھی چھپائیں. تو اس کا مطلب یہ بھی تو لے سکتے ہیں نا کہ مطلب اگر آپ نے کور کیا ہوا ہے، اگر ہوا آ رہی ہے، ہوا چل پڑی ہے تو اس سے ظاہر ہو گیا. رائٹ. یہ آپ نے جو عبداللہ ابن مسعود کی تعبیر ہے وہ تو یہی ہے، یعنی وہ وہی ہے جو مولانا مودودی صاحب نے بھی اختیار کی ہے اصلاً. لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آؤٹر گارمنٹ ہے وہ مراد ہے. وہی کہتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز کو چھپانا مقصد ہے، الا یہ کہ جو چیز ہمارے بس سے باہر ہے. اب آؤٹر گارمنٹ تو یہ ہوا اگر اڑتی ہے تو آؤٹر گارمنٹ کو اڑا دیتی ہے، اور آپ کے اندر کی جو گارمنٹ ہے یا نیچے آپ نے چادر پہنی ہوئی نظر آ جاتی ہے، تو یہ انسان کے بس سے باہر ہے. تو وہ اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس یہ نہیں لیتے. عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ مراد نہیں کہ جو ظاہر ہو جائے. ظاہر ہو جائے ایک اور چیز ہے، ظاہر ہے ایک اور چیز ہے. ظاہر کا مطلب ہے جو آپ سے آپ ظاہر ہے، مثلا چہرہ یا ہاتھ یا پاؤں. یہ ظاہر ہونا اور ظاہر ہے، اس کا فرق ہے، اور یہ بہت باریک اور لطیف فرق ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ آیات آپ کو یعنی اختلاف سمجھ میں آ جائے گا. رائے تو آپ جو بھی مرضی قائم کر لیں،
تو جو عبداللہ ابن مسعود کے جو قائلین ہیں جس کا مطلب ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ آپ کو ہر حال میں اپنا چہرہ چھپانا ہے، تو وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آپ کو میک اپ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا کوئی آؤٹر چیز جو آپ نے تزئین کی ہوئی ہے یا زیور پہنے ہوئے ہیں، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. یہ اس سے مراد یہ کہ آپ نے ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لا یبدین زینتہن، لیکن اب کوئی چیز آپ کے لیے بس میں نہیں ہے. اٹ از ناؤ ورچولی امپاسبل فار یو ٹو ہائڈ دیٹ. تو کہیں گے یہ اصل میں یہ وہ مراد ہے. اور وہ کیا چیز ہے جو امپاسبل ہے؟ وہ آؤٹر گارمنٹ ہی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہر ہو جاتی ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا جو ظاہر ہیں. تو جو ظاہر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جاتا، جو عادتاً کھلی رہتی ہیں. تو یہ دونوں اپروچز ہیں جو ہمارے اسلاف میں سے لوگوں نے اختیار کی ہیں. اور اگرچہ اب آج کل بہت زیادہ عبداللہ ابن مسعود کی اپروچ کا غلبہ ہے، اور ایون جو احناف ہیں عبداللہ ابن عباس کی اس اپروچ کو اوور رول اس لیے کر دیتے ہیں کہ جیسے میں نے بھی وہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ فتنے کا دور ہے، تو عبداللہ ابن عباس کے جو اسکالرلی فالوورز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تب بھی پھر چہرے کو چھپا دینا چاہیے کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ فرائی اسکالرس ایک مختلف بات دیکھیں، 3 اس کے حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ فرائی اسکالرس کو کیسے سمجھتے ہیں، ایک یہ کہ اسلاف میں ان میں 2 نقطہ نظر مختلف ہیں، وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. تو ان تینوں کے لحاظ سے نتیجہ الگ الگ نکلے گا. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں سمجھ رہا ہوں، کہ ایکسٹرنل فیکٹرز اس میں نہیں ہے، جیسے مطلب ہوا سے اڑنا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. اگر آپ کا سوال کس کے لحاظ سے، اگر عبداللہ ابن مسعود کے لحاظ سے تو میں کہوں گا ہے. اگر آپ عبداللہ ابن عباس کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا نہیں ہے. اگر آپ غامدی صاحب کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تب بھی میں کہوں گا نہیں ہے. یہ تو اصل میں آپ کو سوال پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ ان میں سے کس نقطۂ نظر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. مطلب وہ جو تفسیر کر رہے ہیں الا ما ظہر منہا کا، وہ تینوں جو ہیں حضرات یہ مختلف کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی اور فرائی اسکالرس کی کافی حد تک اس میں وہ ملی بھی ہے بات، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ فتنے کے دور میں کور کیا جائے گا، تو فرائی اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی بھی دور میں کور نہیں کیا جائے گا. فتنہ اس سے مراد ہی کہیں نہیں ہے، کہ فتنے کا ذکر بھی کہیں پہ نہیں آیا. یہ آیات فتنے کے ذکر سے خالی ہیں. یہ آیات تو صرف یہ کہتی ہیں کہ مرد و زن جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے. پردے کا جو ورڈ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے یا نگاہیں چار نہیں کرنا، یہ تو کہیں زیر بحث نہیں ہے. یہاں تو بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسے گھروں کے اندر جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ موجود ہیں، جہاں پہ نامحرم لوگ موجود ہیں، تو نامحرم لوگوں کے ساتھ کیا آداب ہے وہ زیر بحث ہے. تو وہ ان کی اپروچ بالکل اور ہے. وہ کہتے ہیں پردے کا حکم یہاں بیان نہیں ہو رہا، یہاں تو اصل میں جینڈر انٹریکشن، یعنی جہاں پہ پردے کا مطلب ہے نا آئسولیشن، کہ وہ سامنے ہی نہ آئے. وہ کہتے نہیں، سامنے آ سکتے ہیں آداب کے طریقے پہ، کچھ آداب ہے جو ملحوظ رکھتے ہیں. تو سٹریسز فرق ہیں. لیکن الا ما ظہر منہا میں عبداللہ ابن مسعود کی جو رائے ہے وہ بالکل ایک طرف کھڑی ہے. عبداللہ ابن عباس کی جو رائے ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو زمخشری نے اپنے ہاں کوٹ کی ہے، جس کو استاذ نے بھی لیا ہے، وہ کافی قریب ہے کہ آپ وہ اعضاء کے جو عادتاً کھلے رہتے ہیں. عادتاً کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ ہوتی ہے ان کو ڈھانکنے کی. یعنی آپ اپنا چہرہ انلیس کے مطلب بہت آپ سائبیریا میں بیٹھے ہیں، آپ کو وہ اوپر پہننا پڑ رہا ہے، ورنہ آپ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گے. تو اس وجہ سے وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ سے آپ ظاہر ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عادتاً جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ آپ کا چہرہ ہے، وہ آپ کا ہاتھ اور آپ کے پاؤں. اسی بات کو پھر دور یعنی متوسط کے جو مفسر ہیں زمخشری، انہوں نے کہا کہ جو چیزیں عادتاً جنرلی دے آر ناٹ ہڈن، یہ ان سے وہ مراد ہے. تو وہ بہت قریب ہے عبداللہ ابن عباس کی اس رائے کو بیان کرنے میں. اوکے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیل قریشی صاحب کا. عدیل صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے سورہ نور کے بارے میں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سورہ جو عذاب میں جو آیات تھیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے کیا تھی، اور وہ رائے بھی فرائی اسکالر جی وہاں پہ تو یہی ہے کہ یغطینا وجوہہن، یعنی اپنا جو پورے کا پورا ادنائے جلباب کا کچھ حصہ جو ہے زیر بحث ہے. ہاں اس میں فرق صرف یہ ہے کہ ادنائے جلباب سے کیا مراد ہے. جو ان دونوں اسکالرس کا وہاں بھی فرق ہے. وہ ان میں سے ایک کا یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ جو ہے وہ کھلی جائے گی تاکہ وہ جو ایک آنکھ کے ذریعے سے انسان خواتین کا رستہ دیکھ لیں، اور دوسری طرف جو دوسرا رکن ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، چونکہ ادنائے جلباب کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا ڈھانک دیا جائے. تو وہ فرق ادھر بھی موجود ہے. رائٹ. لیکن اپنے عباس کا اس موقع پہ یہ فرمانا تھا کہ یہ بالکل ایک وقتی تدبیر ہے اور یہ پرماننٹ تدبیر نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں اور امہات المومنین. عبداللہ ابن عباس تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. یہ تو بعد میں جو احناف ہیں، جو فقہا ہیں، دیکھیے
सहाबा इस जगह पे नहीं बैठे हुए थे कि वो कोई दौरे फितना की गुफ्तगू करें, वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहे थे। ये तो बाद में मुसलमानों को जब मसाइल पेश आए, जब रेप के केसेस हुए, जब प्रॉब्लम्स हुए, जब ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होनी शुरू हुई, तो फिर फुक़हा का जो ग्रोथ था उसने कहा, कानून साज़ी की। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो हम हाथ पाँव को खुला रखने की इजाज़त दे रहे हैं, ये इसके नतीजे में देखिए ये क्राइम्स पैदा हो रही हैं, ये जराइम पैदा हो रहे हैं, तो इसको भी आप ख़त्म कर दें। ये कानून साज़ी फुक़हा की कर रहा है, सहाबा की नहीं है ये। सो एक तो ये कि ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट, लेकिन ये जो औरतों के कंगन या चूड़ियां होती हैं, जैसे उनके एज आई अस्यूम के पाँव में जो झूमर उन्होंने पहने होते हैं, उसलिए फरमाया गया कि पाँव को जोर से जमीन पे ना मारो, क्योंकि तुम्हारे झूमर या वो जीनत जो तुमने अपने पाँव में ओढ़ी हुई है, उसकी आवाज किसी नामहरम तक को ना पहुंचे। तो जो बैंगल्स, कंगन, चूड़ियां वगैरह हैं, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये माज़हरा मिन्हा के अंदर आती हैं, क्योंकि हाथ का पर्दा तो नहीं है। आई वुड अस्यूम कि अगर हाथ का पर्दा नहीं है तो बाजू का पर्दा भी नहीं है। सो उनको पहनना या उस जीनत को छुपाने के बारे में कोई राय है इसके ऊपर? वहाँ पे भी, वहाँ आपको हाथ की जो इजाज़त है तो वो दी गई है, लेकिन देखिए इजाज़त देना एक और चीज़ है। पाँव तो आप मारते हैं ना, हाथ मारते हुए चलते तो नहीं है ना। हाथ की जो आवाज़ है और पाँव की आवाज़ में डिस्टिंक्ट फ़र्क है। यानी जो हाथ की जो चूड़ियाँ और जो पाजेब का जो फ़र्क है वो तो वाज़ेह है ना। पाजेब की आवाज़ तो हर स्टेप पे आ रही होती है, क्योंकि आपने जब पाँव मार के चलते हैं तो आप यू स्टैम्प योर फीट। उसमें भी ज़ाहिर है कि ये फ़र्क मौजूद है कि अगर आपने हल्की चाल चली है, वो आवाज़ बहुत धीमी है, या जो झूमर या पाज़ेब आपने पहनी हुई है इतनी लाउड नहीं है, वो उसकी आवाज़ आप तक रहती है, तो आपसे आप उसमें से इस्तिस्ना हो जाएगी। वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ यू आर स्टैम्पिंग योर फीट। हाथ का मामला ये है कि यू आर नॉट स्टैम्पिंग योर हैंड, वो तो आप मुअल्लक हैं फिज़ा के अंदर, वो तो ज़ाहिर लटक रहे होते हैं, तो उसमें उस तरह की आवाज़ झनकार नहीं आ रही होती, और वो एक बहुत खफीफ सी आवाज़ होती है। इस वजह से वो उसमें शामिल नहीं है। राइट सर। अच्छा सर, दूसरा जो गांधी साहब का इसके ऊपर नुक्ता नज़र है अबाउट दी मेल एंड फीमेल इंटरेक्शन, ऑब्वियसली वो बड़ा अच्छा, बड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन ये बात शायद वो भी फरमाते हैं कि सद्दे जरिया जो होता है, जैसे बुनियादी तौर पे जो जो इंटरेक्शन है वो ये है कि इलीगल इलिसिट रिलेशनशिप ना हो, एक 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 आउट ऑफ वेडलॉक एक मर्द और औरत के दरमियान में, तो उसके लिए और एक मर्द और एक औरत का एक ऐसी सेटिंग में अकेले बैठना या अकेले एक दूसरे से बातचीत करना, इसको वो भी ममनू समझते हैं, विदाउट एनी प्रोफेशनल और अदर लेजिटिमेट रीजन फॉर अ मैन एंड वुमन टू सिट टुगेदर अलोन, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड। इसमें लेकिन पहली बात तो मैं समझना चाह रहा था कि क्या ये बात मेरी अंडरस्टैंडिंग शायद सही है या नहीं, और दूसरा ये कि इसमें वो वाला मामला जिसमें इफ यू वांट टू मैरी समबडी एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि आपका होने वाली स्पाउस जो है उससे अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं अकेले में बैठ के, तो उसके बारे में क्या राय है इस पे? तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको हम देते हैं नाम प्रिकॉशनरी डायरेक्टिव्स या सद्दे ज़रिया के जो डायरेक्टिव्स हैं, यानी ये बैन ही है, गलत नहीं, मतलब हुर्मत नहीं होती, ये सिचुएशनल होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एक खातून और एक मर्द जब अलहदगी में मिलेंगे और उनका पर्पस कोई दे आर इट्स नॉट अ पर्पसफुल मीटिंग, ये कोई पढ़ाई या इम्तहान की नहीं है, ये कोई डॉक्टर की एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये कोई वाइवा नहीं है, बल्कि प्योर प्लेजर के लिए मीटिंग है। तो उसके बारे में ये कहा गया कि उसको अवॉइड करनी चाहिए, इसलिए कि इस तरह की मीटिंग्स जो हैं दे कैन अनटुवर्ड सर्कमस्टांसेस कैन अराइज। तो इसको कहते हैं सद्दे जरिया। ये एक प्रिकॉशनरी डायरेक्टिव है कि भाई बिकॉज इट कैन लीड टू समथिंग, लिहाजा इससे परहेज करना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपने मिसाल दी कि रिश्ते का मामला है, आपने किसी खातून से पहले बात करनी है या उसको देखना है, तो ये वो चीज़ नहीं है जिसको मजहब रोकता है। मजहब तो ये रोकता है कि आप अपने तलज़्ज़ुज़ के लिए या अपने प्लेजर के लिए काम करें। लेकिन जब आप कोई चीज़ बामकसद ले आते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सवालों के जवाब में बाज़ दफ़ा आपको अलहदगी में किसी खातून से मिलना पड़ता है, आपको कुछ जवाब देने पड़ते हैं। ये मामला खातून स्कॉलर को किसी मर्द से पेश आ जाता है। इसी तरह से ट्यूटोरियल्स के अंदर बहुत सारी ऐसा होता है कि आपको वन टू वन कर जाना पड़ता है, या जैसे आपने बताया अस्पताल के अंदर बाज़ दफ़ा कोई मेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो आपको किसी यानी या फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं होती, तो ख़वातीन को मेल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये सारी एक्सेप्शन हैं, लेकिन ये एक मकसद से बंधी हुई है। तो जिस चीज़ को रोका गया है वो है कि बिला वजह आप ख़वातीन और मर्द जो हैं वो अलहदगी में, या एक खातून और एक मर्द जो है वो मिल रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में उनके अपने दिल की हालत भी मुतासिर हो सकती है और देखने वाला भी बहुत सारी राय कायम कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है डॉक्टर सोहेल साहब का। डॉक्टर सोहेल अपना सवाल कीजिए प्लीज। डॉक्टर सलीम अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों आयत का जो कंपैरिजन किया। मेरा सवाल ये था, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सवाल है,
ناٹ ڈائریکٹلی میں ایکسپلینیشن میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں جب آپ کا لیکچر سن رہا ہوں، اف آئی جسٹ سی اٹ ایز این آؤٹ سائڈر، جس طریقے سے آپ نے اس کو نریٹ کیا، اف آئی جسٹ لسن ٹو دیٹ نریشن، تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، یا یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہے وی آر، آپ نے 1400 سال کی مسلمان اسکالرس کی انٹرپریٹیشن دی ہے کہ ہاؤ فیمیلز شوڈ بیہیو. ٹھیک ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ہول مملین اسپیشیز وچ آر مردوں کی تعداد کے مطابق ہی ہیں، جب تک دنیا بنی ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، جب تک دنیا رہے گی وہ رہیں گی، انہی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے. تو اٹس اے بگ سیکٹ آف پیپل دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ ہم کوئی چھوٹی سی اسپیشیز کی بات نہیں کر رہے جو ان کی پریزرویشن کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اٹس اے ہول بنچ آف پیپل لائک اس is almost seen like اتنی بڑی ہیوج پاپولیشن کے بارے میں پچھلے 1400 سال میں مرد یا میلز ایگزیجیٹس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے، سر میں 1 انچ پردہ آگے ہو، 1 انچ پیچھے ہو، مطلب ٹو دا minutest of details we are making decisions about a whole bunch of people that are exactly like us. تو کیا ہم، اور پھر ایک دوسری بات آپ نے یہ بھی کہی کہ بہت سارے یہ ڈیسیشن تھے جو ڈائریکٹلی قرآن کے ڈائریکٹس نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر اجتہاد موجود ہے، جو کہ آنے والے زمانوں میں جو حالات خراب ہوئے تھے ان کی وجہ سے مسلمان فقہاء نے اجتہاد کر کے رولز کو ریفائن کیا ہے. obviously اس کے اندر there is always an element of subjectivity in it. It's not always objective like we believe Quran is. تو کیا ہمارے پاس فیمیل ایگزیجیٹس ہیں جنہوں نے ڈیٹیلز میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، چاہے ان کا کسی بھی اسکول سے تعلق ہو، اور ہمیں ان کی رائے ڈسکس کرنی چاہیے کہ وہ کیا کہتی ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا ہمیں انکریج کرنا چاہیے ٹو پروموٹ فیمیل ایگزیجیٹس ٹو کم ان اینڈ ایکچولی ٹاک اباؤٹ دا ویمن rather than just the men deciding how women should behave? تو دیکھیں، میں اس میں جو سمجھتا ہوں جس طرح سے معاملوں کو اپروچ کرنا، یہ یعنی اٹس ناٹ اے جینڈر ایشو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو اصل ایشو ہے وہ استدلال کی گریوٹی ہے. یعنی اصل میں دیکھیے، چاہے وہ ایک فیمیل انٹرپریٹ کر رہی ہو، چاہے وہ میل انٹرپریٹ کر رہا ہو، کوئی ریزننگ ہے نا جو وہ دیں گے. تو سائنس ہو یا ریلیجن ہو، وہ اس چیز پہ چل رہی ہوتی ہے کہ if your reasoning stands up to the test of time. تو اگر سائنس میں بھی ہم کبھی اس کی نہیں کریں گے، اگر آئنسٹائن ایک مرد ہی پیدا ہو گیا، یا اسٹیفن ہاکنگ ایک مرد ہی تھا، یا نیوٹن ایک مرد ہی تھا، یو ول فائنڈ ویری لٹل ویمن ان سائنس آلسو، کہ جو کوئی بہت غیر معمولی انہوں نے ٹیکنالوجی کوئی انوینشن کی ہو. ٹھیک ہے، مرام کیوری ہیں یا بعض اور ایکسیپشنز ہیں. تو میں جیسے وہاں سمجھتا ہوں کہ جینڈر کی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں بھی سمجھتا ہوں کہ جینڈر کی بحث کی اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر آپ کی جو انٹرپریٹیشن کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، بلکہ یہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اگر وہ دلیل کسی مرد کی مضبوط ہے یا خاتون کی مضبوط ہے، یا میرے نزدیک کسی تھرڈ کسی بھی نوعیت کی شخص کی اگر مضبوط ہے اور مجھے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو میں اس کا اللہ کے آگے مکلف ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جب بنایا ہے، تو اس میں یہ نہیں اس چیز کا مکلف ٹھہرایا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اس چیز کا مکلف ٹھہرایا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کی بات میں کتنا وزن ہے. تو اگر سارا زور آپ ہیومن انٹیلیکٹ کی انٹرپریٹیشن پہ ڈال دیں، تو اٹ از ناٹ the person who is interpreting it which counts as much as what he is saying or what she is saying and what are the grounds of making that interpretation. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جنرلی ہمارے ہاں جو خواتین جو مفسرین ہیں، وہ بہت ان کی تعداد کم رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو شاید خوشگوار حیرت ہو کہ سب سے بڑی مفسر ہماری جو قرآن مجید کی اگر ہیں تو وہ خاتون ہی ہیں، وہ حضرت عائشہ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ سے جو بعض مرویات ہیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور ان جنرل دین کے حوالے سے بھی، وہ یعنی اگر آپ ان کی وہ بلکہ اب لوگوں نے کمپائل کر لی ہیں الگ سے، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسی زبردست ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ اٹ رائولز، آئی مین اٹ آؤٹ شائنز اور مینی آف دا صحابہ who were her contemporaries at that time. وہ صحابہ بلکہ ان کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے. میں نے اپنے ایک مجھے یاد پڑتا ہے کسی سیریز میں یہ بتایا بھی ہے کہ دیکھیے عائشہ کی جو باتیں تھیں، جو ان کی جو تفسیریں تھیں، وہ کیا تھیں اور کتنی زیادہ وہ بعض دفعہ تنقید کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر پر انہوں نے تنقید کی، ابو ہریرہ پر انہوں نے تنقید کی. انہوں نے کہا یہ بات ہی نہیں سمجھے، پروفٹ نے کہا ہی نہیں تھا، اس بات کا مطلب ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو ویسے انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ جینڈر کے لحاظ سے، تو میں کہوں گا کہ وہ تو آلریڈی اس طرح سے غیر معمولی خاتون موجود ہیں اور ان کے کام کو لوگوں نے ایکسٹینڈ بھی کیا. لیکن ایون ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اپنی وہ پہلی بات ہی کی طرف توجہ دلاؤں گا
کہ اصل میں اگر حضرت عائشہ کی بات کو بھی ہم نے ماننا ہے تو کس بنیاد پہ ماننا ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو بات کی گریوٹی ہے، اس کی دلیل اتنی مضبوط ہے کہ اس کو کاؤنٹر ہمارے پاس، یعنی وی آر کنونسڈ. یہ ایسے ہی جیسے آئنسٹائن نے جب توجہ کر دی ہمارے یونیورس کی، جب وہ زندہ تھے، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی، تو ایوری سنگل فزسسٹ تھاٹ کہ بھائی دس از دی الٹیمیٹ ایکسپلینیشن جینڈر پہ، ریگارڈلیس آف جینڈر. میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں بیسکلی یہی ہے کہ یہ جو ایکیڈیمیا ہوتی ہے اس میں جینڈرز دے کین میک دیئر کنٹریبیوشن، بڑی اچھی بات ہے، ان کو ہم انکریج کرنا چاہیے، بسم اللہ، ہر طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از دا ریزننگ اینڈ دا آرگیومنٹ which is I would say decisive. اچھا، اس میں بس یہ بات کہوں گا، آپ کا دوسرا پوائنٹ از ویری گڈ. آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ اگر آپ انٹلیکٹ اور ریزننگ کو بھی اپنا بیس بنائیں تو دیر از آلویز این ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی. وین یو آر ایکچولی ایٹ دا ریسیونگ اینڈ تو آپ کی آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی کی لائن بہت گرے ہو جاتی ہے. اس سے میرے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور میں آپ کی مثال کو استعمال کرتا ہوں، اپنے سائنس کی مثال دی ہاکنگ اور آئنسٹائنس کی، کہ ان کی ریشنل، ان کی استدلال، ان کی ریزننگ پہ بیس تھے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ ہاکنگس کو بھی دیکھیں، ہاکنگز واز این ایتھیسٹ. ہاکنگس نے جب اپنی پہلی پی ایچ ڈی لکھی تو اس کی پی ایچ ڈی سے سنگولیرٹی ثابت ہو گئی، مطلب اس نے یہ ثابت کر دیا کہ بگ بینگ جو ہے دا ورلڈ اوریجنیٹڈ فرام بگ بینگ. لیکن اس کو اس بات کی بڑی تکلیف رہی کیونکہ وہ ایتھیسٹ تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر میری یہ، جب پین روز کے ساتھ اس نے اپنی تھیوری ثابت کی تو اس کو یہ احساس ہونے لگا، اور آئنسٹائن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ میں کبھی بعد میں بات کروں گا، کہ میری اس تھیوری سے بگ بینگ پروف ہو رہا ہے اور گاڈ کا ایگزسٹنس پروف ہو رہا ہے. تو پھر اس نے دوبارہ اپنی تھیوری کو ریوزٹ کیا ہاکنگز نے، اور پھر اس نے اپنی تھیوری کو مولڈ کر کے ملٹی ورس تھیوری نکالی، خاص طور پہ یہ پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کہ بگ بینگ شوڈنٹ بی دا اوریجن آف دا ورلڈ. تو اس کی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو سبجیکٹیوٹی تھی وہ اس کی آبجیکٹیوٹی کے اوپر حاوی آ گئی. اس نے جا کے ایسے استدلال ڈھونڈے یا ایسا ریشنل ڈھونڈا، یا سائنس کو، آئنسٹائن بھی ایسے ہی تھا. آئنسٹائن یہ پروف کرنا چاہتا تھا کہ ورلڈ سٹیٹک ہے، کیونکہ اگر ورلڈ ایکسپینڈ کر رہی ہو تو obviously it has to start from a big bang or a singularity. تو اس اسٹیٹکنیس کو پروف کرنے کے لیے اس نے ایکویشن لکھی، اور بعد میں جب وہ غلط ثابت ہو گیا تو اس نے کہا کہ that was the biggest blunder of my life. تو my point is کہ there is no such thing as pure objectivity even in the world of science, leave alone religion and history. تو اسی بیسس پہ میں آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے. دیکھیں یہ تو مجھے تو اس سے کوئی اختلاف نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ریلیٹیو ہوتی ہے نا یہ چیزیں، اصل میں گرے ایریاز ہوتے ہیں. تو آپ سبجیکٹیوٹی کا تو میں انکار کر ہی نہیں رہا. تو ایز مچ ایز یو کین بی آبجیکٹیو، میں اس کو ایسے کہہ رہا ہوں، پاسبلی جو آبجیکٹیوٹی ہے، ورنہ جو پرفیکٹ آبجیکٹیوٹی تو ہیومن لیول پہ پاسبل نہیں ہے، ہمارے اندر انسانی کمزوریاں ہیں. تو یہ ہے کہ جس چیز کو آپ فی الجملہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ اسی کے مکلف ہیں نا. تو ایگزیکٹلی یہ بات مذہب میں بھی ہے. اگر آپ کو عبداللہ بن مسعود کی رائے فی الجملہ ٹھیک لگ رہی ہے، اس میں کچھ سبجیکٹیوٹی آپ کی بھی ہوگی، کوئی آپ کا نقص بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آپ کو کمال طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو تم نے سمجھا تمہارا ماخذہ حساب اس کے لحاظ سے ہوگا. اس لحاظ سے نہیں ہوگا کہ تم نے کسی اور کی رائے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، بلکہ اس لحاظ سے ہوگا کہ ایک رائے جو تم نے صحیح سمجھی، جو ہوتا ہے غلط ہو، اس کے مطابق بہیو کیا یا نہیں بہیو کیا. تو آپ دیکھیں خدا کس جگہ پہ کھڑا ہوا، وہ تو اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا کہ آپ کو گرل کر دے گا اگر آپ نے غلط بات کی ہے. وہ تو یہ کھڑا ہوا ہے کہ وٹ ایور یو تھاٹ واز کریکٹ انکلوڈنگ دا گرے ایریاز، انکلوڈنگ دا سبجیکٹیوٹی، جتنی بات تمہیں سمجھ میں آئی تم نے اگر اس کے مطابق زندگی گزاری، ہو سکتا ہے کہ وہ بات اصلاً غلط ہو، تو میرے نزدیک تم کامیاب ہو. آپ دیکھیں یہ ہے خدا کا مینڈیٹ جو انسان کو جس جگہ پہ کھڑا کرتا ہے، وہ اس سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ وہ جوڑ دیتا ہے. وہ آپ کو اس جگہ پہ لے آتا ہے کہ بھائی میری جو سنسیئرٹی اور میری جو ہیومن لمیٹیشنز ہیں، میری جو گرے ایریاز ہیں، میری جو سبجیکٹیوٹیز ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے بھی میرے سامنے بیسٹ پاسبل جو میں سمجھا ہوں، اینڈ آئی کین بی رانگ، یہ تھا طریقہ، اور میں اس پر مر مٹا ہوں یا میں اس پہ چل گزرا ہوں. خدا کہتے ہیں دیٹ از انف فار می. تو یہ دیکھیے اگر آپ اس کو یہاں سے اپروچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دس از سچ اے ہیوج تھنگ، اور دس گیو سو مچ کمفرٹ ٹو می ایز اے پرسن کہ مجھے خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے. ورنہ آپ دیکھیے اگر یہ خدا کو یہ لیٹیٹیوڈ نہ دیں تو ہم ڈر سے مر جائیں. ہمیں تو یہ خوف ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بات آئنسٹائن کی ٹھیک، اگر میں وہ والا محاورہ لے لوں کہ پتہ نہیں وہ تھیوری ٹھیک ہے یا وہ تھیوری ٹھیک ہے، مجھے تو دونوں میں چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں، یا فلاں چیز میں اگر میں نے صحیح رائے نہیں قائم کی تو اللہ میاں تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. خدا ہی کہتا ہے کہ آپ کی اپنی دانش میں جتنا کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے،
کیا آپ نے اس تک اپنے آپ کو رکھ کے فالو کیا ہے؟ تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ استدلال اصل میں سبجیکٹو اگر ہو بھی جائے، اس میں سنسیریٹی اگر ہے، بدنیتی نہیں ہے، تو خدا کے آگے وہ ایکسیپٹ کریں۔ بہت شکریہ، کریکٹ پوائنٹ، تھینک یو۔ اگلا سوال ہے نازیہ نذیر صاحبہ کا، پلیز اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد۔ ڈاکٹر شہزاد، میرا سوال جو ہے وہ کلاسیکل انٹرپریٹیشن کے بارے میں ہے، جہاں عبداللہ آپ نے دو حضرات کا ذکر کیا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود کا۔ ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا دور، تو مجھے اس بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ رسول اللہ کا زمانہ اور بعد میں جب یہ ان افراد کے ساتھ یہ ریلیٹ کی جا رہی ہے اس کی تفسیر، تو فتنے کا زمانہ ان کا امیجیٹ زمانہ ہے، اور میں اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں بس۔ تو پھر ہم آج کے زمانے میں کہ فتنے کا زمانہ، ہم ان سچویشنز کو بھی کہہ سکتے ہیں جو سیکولر کنٹریز ہیں یا جہاں پہ ریلیجس گارب آپ کو نہیں پہننا، تو پرہیپس وہاں پہ مسلمانوں کا حجاب پہننا بھی ایک فتنے کو دعوت دے سکتا ہے۔ تو ان دو circumstances perhaps they need to remove their hijab to create lesser fitna. So how would you help in this reconciliation? ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ نے میں سے کسی کا بھی فتنے کا ایشو ہی نہیں ہے، یعنی دور فتنہ کی جو قانون سازی ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ بعد میں لیٹر آن جو جورسٹ تھے جن ممالک میں وہ سیٹل ہوئے، جیسے ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100-150 سال کے بعد آئے، یہ ان کی قانون سازی کے نتیجے میں یہ چیزیں جو ہیں الگ الگ ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ تو ڈائریکٹ جو انہوں نے چیز سمجھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کر دیا۔ اب یہ بیان ہم تک کیسے پہنچا یہ تو ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں فتنہ زیر بحث اس طرح سے نہیں آتا۔ یہ جو ساری فتنے کی بات کی ہے مفتی شفیع صاحب نے، یہ اصل میں جب انسان قانون سازی کرتے ہیں، اسٹیٹ وجود میں آتا ہے، ریاست کے اندر تحفظ کے حقوق زیر بحث آتے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، اور وہاں پہ پھر یہ کوئی ڈیوائن چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جورسٹ نے یہ بیٹھ کے مل کے رائے قائم کی کہ دیکھیے اگر یہ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جیسے خواتین جو ہیں they are not safe while they are traveling alone، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا کہ ان کو محرم کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ ان کی عزت لوٹ لی جائے یا ان کے پاس اگر زیورات ہیں تو وہ لوگ دھر لیں، تو ایک ایڈمنسٹریٹو حکم دے دیا گیا۔ تو بالکل ویسے ہی جو فقہا ہیں بعض دفعہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہمیں ایڈمنسٹریٹو حکم دینا ہے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو حکم نہ شریعت ہوتا ہے، نہ یہ کسی بھی لحاظ سے دینی لحاظ سے آپ پہ پابند ہوتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں، یہ حالات کے لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو چنانچہ اگر آپ سفر کی مثال لیں تو آپ کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹریول کرنے کی، اس لیے جو سیفٹی کے اب ذرائع ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اب آپ یہاں سے اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ بالکل سیفلی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام کا جو دور ہے وہ اصل میں اس میں قانون سازی کا دور نہیں ہے، یہ بعد میں آیا ہے جب ریاستیں اور جو جورسپروڈنس ہے اس کو مرتب کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اور آج اس کے لحاظ سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور آپ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی مذہب کے بارے میں تعبیر کیا ہے، اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ آپ ہیں کس جگہ۔ اگر آپ ایک کامن مین ہیں تو آپ کوئی رائے اس طرح تو نہیں دے سکتے، اگر آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں تو آپ کوئی رائے دیں گے جو افیکٹ کر سکتی ہے آپ کے فالوورز کو۔ تو یہ دیکھیں، اس کو سمپلیفائی کر لیں کہ اپنے لحاظ سے اس وقت ہم جہاں ہیں ہمیں اس سبجیکٹیوٹی کے لحاظ سے اپنے لیے رائے قائم کرنی ہے۔ یہ بات کہ ایک علماء کچھ آپ لیے رائے قائم کر دیں وہ دور نہیں ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ریاست کا ایک خاص نہاد تھا، بادشاہتیں تھیں، وہ اپنی بات کو نافذ کرتے تھے۔ اب آپ ایک سمپل نیشن سٹیٹس کے اندر رہ رہے ہیں، کوئی ریلیجس سٹیٹس نہیں ہیں، چاہے سوائے چند تھیوکریٹک سٹیٹس کے جیسے ایران ہے یا آپ افغانستان کو کہہ سکتے ہیں، ادروائز نیشن سٹیٹس کے اندر سب لوگ انڈیپینڈنٹلی اپنی بات کو کر رہے ہیں۔ تو یہاں اب وہ چیز یہاں پہ اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، یہ سرکمسٹانسز بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو الگ کیجیے، اور شریعت کے علاوہ جو کہ قانون سازی لوگ حفاظت کے لیے یا بہتری کے لیے کرتے ہیں وہ الگ کیجیے۔ شریعت سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کی انٹرپریٹیشن تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو احکام جو ہیں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے، یہ تو انسان کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آج آپ کچھ بنائیں گے، کل ان کو تبدیل کر دیں گے، پرسوں اس میں کچھ اور اضافہ کر دیں گے، اس لیے یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں روے الگ الگ ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے ایان زبیری صاحب کا۔ ایان پلیز اپنا سوال کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد۔ I had 3 questions almost, and do interrupt me if they draw out. The first question is کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں فراہی اسکالرز کی سورہ نور کی ان آیات کے بارے میں تقریباً وہی رائے ہے جو علامہ زمخشری کی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ تو
زمخشری جب زینت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی ڈیفینیشن امبیلشمنٹ یا ڈیکوریشن ہی لیتے ہیں، اور اسی آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ ڈھانپیں. تو اس ڈھانپنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو وہ تو قرآن نے خود بتا دیا نا، یعنی جو جب پورے کے پورے جو احکام ہیں اس میں 2-3 جگہ پہ ریپیٹ ہوا ہے، ذالک ازکی لکم، یعنی یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے، دل کے جس کو مفتی ذکی صاحب نے ستھرائی کا ورڈ استعمال کیا ہے، کلینزنگ کا، اچھی اور ڈیسنسی کے لیے اور سماج کی ایک ہیلدی گروتھ کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں، تاکہ آپ کی نظریں نہ بھٹکیں، تاکہ آپ کے اندر برائی کا طرح میلان نہ پیدا ہو، تاکہ جنسی خواہشات جو ہیں وہ آپ کے رول نہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ یعنی وہ ساری باتیں ہیں جو ایک ہی بات سے پھوٹی ہوئی ہیں کہ دل کی پاکیزگی، اس کو تزکیہ بھی کہتے ہیں. اوکے، اور پھر جب ہم سد ذریعہ کی بات کرتے ہیں تو would you argue that سد ذریعہ is a definitive order، یعنی یہ فالو ہونا ہے، اور would it vary from person to person؟ نہیں، not person to person, it depends on the directive to directive. For example، غض بصر خود ایک سد ذریعہ کی چیز ہے، کیونکہ اصل چیز تو ہے نا سوسائٹی کے اندر زنا کو روکنا، تو اس کے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ کی نگاہ بھٹک جائے. تو اب یہ جو غض بصر ہے یہ اپنی نیچر میں ایک سد ذریعہ کا حکم ہے، لیکن قرآن نے اس کو ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے اس میں آپ کو ترمیم نہیں کر سکتی. یہ وہ سد ذریعہ ہے جو اس کو فالو کرنا لازم ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ ایک سد ذریعہ کا یہ حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کے بارے میں شرط تھی کہ بھئی ایک خاتون اگر دو راتوں کا یا 3 راتوں کا سفر کرے تو محرم کے علاوہ وہ سفر نہ کرے، کیونکہ پروٹیکشن کا ایشو تھا. اب وہ سد ذریعہ وہ تھا کہ جس کے نتیجے میں اب وہ حالات تبدیل ہو گئے. حالات تبدیل ہونے کے بعد اب آپ ہو سکتا ہے گارڈ ساتھ لے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کا سفر بہت 18-19 گھنٹے کا ایئر فلائٹ ہو، لیکن اب بالکل پروٹیکشن ہو اس کے اندر، تو آپ کسی کو بھی ساتھ نہ لے کے جائیں. تو یہ وہ سد ذریعہ ہے جس پہ زمانے کے لحاظ سے تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں بعض سد ذریعہ کے وہ احکام ہیں کہ جو اپنی نیچر میں تو سد ذریعہ کے ہیں، لیکن وہ کبھی منفق نہیں ہوتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. یعنی نگاہوں کا جو کے اندر پستی کا پیدا کرنا ہے یا اس میں حیا کا پیدا کرنا ہے، اگرچہ یہ اصل زنا سے بچانے کے لیے ہے، لیکن چونکہ یہ ہمیشہ رہے گا، لہٰذا یہ وہ سد ذریعہ ہے جو کبھی مفقود نہیں ہوگا، یا ان ادر ورڈز کبھی ساکت نہیں ہوگا. Alright، تو مثال کے طور پر جو سد ذریعہ کی ایک بڑی عام مثال ہے کہ ایک اس کے بارے میں حدیث بھی ہے ابو داؤد میں that when a woman and a man are alone then the third person with them is the devil. So in that circumstance if a woman and a man are meeting sad ذریعہ تو would that then depend on the person on the circumstances. جیسے میں نے کہا there are exceptions کہ اگر ڈاکٹر ہے، اس کی پیشنٹ ہے، دونوں اپوزٹ جینڈرز کے ہیں، یا اسی طرح ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہے، یا اس طرح اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں کوئی اسائنمنٹس ہیں، کوئی پروجیکٹ ہے جس میں آپ اکٹھا کر رہے ہیں، جس میں آپ کوئی مقصد ہے آپ کے سامنے ادر دین پلیزر. تو یہ اصل میں یہ تو جو احکام دیے ہی وہاں گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ بس ایسی گپوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. whenever there is a meaningful interaction تو یہ اس جگہ سے ایکسیپشن ہو جاتی ہے، it comes out of that circle. All right، تو that would also apply جب دوسرے انسان کے اندر کوئی بدنیتی نہ ہو in that sense. مطلب دیکھیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس میں کچھ سبجیکٹیوٹی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ موضوع تہمت نہ بننا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن دیکھنے والا بھی تو رائے قائم کر سکتا ہے. آپ کو شاید میں نے پچھلے دنوں وہ روایت بھی گزری ہے جو میں نے پڑھائی بھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس کھڑے ہوئے تھے ایک کونے میں، اور دور سے ایک آدمی گزرا، تو انہوں نے بندے کو کہا ادھر میری بیوی ہے. یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سوچنے کے لیے کہ بھئی آدمی کی رائے قائم نہ کر لے کہ میں رات کے اندھیرے میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ کوئی کون خاتون ہے. تو the prophet made it a point to call that person up and said کہ دیکھو look this is my wife. تو اس لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان تقویٰ جو اپنی جو پرسیپشن کے لحاظ سے اس جگہ پہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی a person could wrongly perceive what I am doing، تو میں وہ اس کو تہمت کا موقع بھی نہ دوں. تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ ایک اعلیٰ جگہ ہوتی ہے جہاں سے انسان اپروچ کرتے ہیں. جی تھینک یو ایان. اگلا سوال ہے طارق جاوید صاحب کا. طارق صاحب اپنا سوال کیجیے پلیز. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب میں پچھلی دفعہ بھی سوال کیا تھا، بالکل اسپیسیفک سا چھوٹا سا سوال ہے جو آج میرے خیال ڈائریکٹلی تو مجھے لگتا ہے کور نہیں ہوا، کہ جو سر کے بالوں کا پردہ ہے وہ اس کا بڑا رواج ہے کہ اسکارف لے کے اس کو حجاب کے طور پہ بنانا، کانوں پہ اور سر پہ پہن لینا، تو اس کا کیا حکم ہے پھر؟ نہیں، آپ کس نقطۂ نظر کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے 2 نقطۂ نظر کو کمپیئر کیا، دونوں کا میں نے آپ کو جواب تو دے دیا ہے،
لیکن اگر آپ دوبارہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ روایتی جو ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں، جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، وہ تو اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں سر کو، چاہے آپ نے امبیلش کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا. وہ جو یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیات ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں سورہ احزاب کی، آج تو نہیں پڑھی، چند ہفتے پہلے جو پڑھی تھی، کہ اس پہ یہ ہے کہ آپ نے جو جلباب کو آپ نے اوپر سے گھونگھٹ دے کے لٹکا لینا. تو جب آپ اوپر سے لٹکائیں گے تو سر تو آٹومیٹکلی کور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کی رائے میں تو ہر حال میں سر کو کور کرنا ضروری ہے. جو فرائی اسکالرز کا نقطۂ نظر میں نے آپ کو سمجھایا وہ یہ تھا کہ سورہ احزاب کا تو پورے کا پورا ٹکڑا ہی کا تعلق پردے سے نہیں ہے. وہ تو اصل میں اس وقت کے منافقین نے جو صورتحال پیدا کی ہوئی تھی، تو ایک علامتی طور پہ ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے خواتین کو، شریف زادیوں کو، لانڈیوں سے کہا گیا کہ بھئی آپ اس طرح سے چادر اوڑھ لیں. تو اس کا کوئی پردے سے تعلق نہیں ہے. تو اگر سورہ احزاب میں وہ چیز بیان نہیں ہوئی تو پھر ظاہر ہے سورہ نور جو آج ہم نے پڑھی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چہرے کو مطلب سر کو کور کرنے کی کوئی آیت موجود نہیں ہے. ہاں، لوگ یہ ضرور کرتے ہیں کہ جو ولیدغبن میں خورہن میں یہ کہتے ہیں کہ سر کی اوڑھنی کو سینے پہ آپ لے لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سر کی اوڑھنی کو آپ نے سینے پہ لینا ہے تو سر کی اوڑھنی کا مطلب ہے سر تو ڈھپا ہوا ہی ہے، اب آپ نے سینے پہ لینا ہے. لیکن شریعت ایسے چلتی نہیں ہے. شریعت اس طرح چلتی ہے کہ ایکسپریسلی بتایا جاتا ہے کہ بھائی سر کی اوڑھنی کو سر پہ لینا ضروری ہے، ورنہ سر کی اوڑھنی تو بعض بار سر پہ نہیں لی جاتی ہوتی. تو اس وجہ سے یہ وہ حصہ ہے جس کے نتیجے میں استاد یہ کہتے ہیں کہ سر کا جو ڈھانکنا ہے یہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی بیان نہیں ہوا. ہاں، چونکہ زینتوں کی نمائش کی بات ضرور ہوئی ہے اور سر وہ جگہ نہیں ہے جو عادتاً کھلا رکھا جائے. تو جب یہ کہا گیا ہے کہ جو عادتاً کھلے رکھے جانے والی جگہوں کے علاوہ جو جگہیں ہیں اگر آپ نے زینت کی ہوئی ہے تو ان کو چھپایا جائے گا. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ سر کو اگر آپ نے بنایا سنوارا ہوا ہے، امبیلش کیا ہوا ہے، تب تو سر کو ڈھانکنا لازماً ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے سر کو بنایا ہوا نہیں ہے، سنوارا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ ایک محبوب چیز ہے، مستحب چیز ہے. اٹ از ناٹ این obligation. یہ میں نے آپ کو دونوں کا استدلال اس لیے بتا دیا تھا کہ آپ جس کے بارے میں بھی آپ کو اطمینان ہو وہ فالو کر سکتے ہیں. نہیں، وہ جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ تو خیر بالکل واضح ہے کہ وہ تو سر کو کور کرنے کو قرآن سے ہی نکالتے ہیں کہ جی لازم سورہ احزاب سے نکالتے ہیں. میرا کوشچن یہی تھا کہ جو فرائی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں کہ سر کے بال جو مطلب ایک نارمل ایک کومبنگ کرنی ہے، کومبنگ کر کے جانا ہے، آفس میں جانا ہے یا کسی اسکول میں جانا ہے، پڑھانا ہے، میڈیکل کے ہیں، ڈاکٹر ہیں، جانا ہے، تو اس کیس میں کیا پھر بنے گا فرائی اسکول آف تھاٹ کیا بنے گا کہ اس میں obligation نہیں ہے، اس میں پھر فرض نہیں ہے، مستحب ہے چیز ہے، لیکن وہاں آپ پہ ڈھانکنا لازم نہیں ہے. ہاں، آپ نے سر کو بنایا سنوارا ہوا ہے تب تو آپ کو کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے جیسے کہا کہ محض کنگھی کی بھی ہے یا ہلکے پھلکے کلپس لگائے ہوئے ہیں یا بس مطلب جیسے سادہ بال بنائے ہوئے ہیں سادہ، تو اس میں پھر سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں رہتا، obligation نہیں رہتا. جی تھینک یو ڈاکٹر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عدیلہ کا. عدیلہ صاحبہ اپنا سوال کیجیے پلیز. تھینک یو یاسین صاحب. وعلیکم سر. سر بہت اچھا لیکچر تھا اور اس پہ میں کافی لیکچر اور بھی سن چکی ہوں. مجھے آج ایسا لگا ساری ایکسپلینیشن تھی کلاسیکل اسکالرس کی بھی اور سب کی کہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ عورت یعنی کہ جو روٹ ہے پرابلم کی وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بس اسی کو بند کر دو، اس کو اندر بند کے بٹھا دو تاکہ خود کو کچھ نہ کرنا پڑے. حالانکہ سورہ نور کی جو آیات ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ اس کو روٹ میں ہی بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس اسی کو ختم کر دو، اس کو اندر بند کر کے بٹھا دو تاکہ ہمیں کوئی تردد نہ کرنا پڑے. آپ کی مراد ہے کلاسیکل اسکالرس؟ جی کلاسیکل اسکالرس. تو دیکھیں ان کے ہاں تو چونکہ خواتین کے حوالے سے ان جنرل یہ چیز صرف قرآن سے نہیں احادیث سے بھی انہوں نے استخراج کیا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناصر الدین البانی صاحب نے جو مودودی صاحب کا تصور ہے پردے کا، جس میں انہوں نے کتاب بھی لکھی پردہ، اس پر انہوں نے ایک محاکمہ لکھا اور یہ بتایا ہے کہ 95% وہ روایات جو احادیث ہیں پردے کے موضوع پہ جو مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کوٹ کی اور ہمارے ہاں بھی عام وائزین کوٹ کرتے ہیں، وہ ضعیف روایتیں ہیں. They are absolutely inauthentic verses. تو یہ ایک ایسا اسکالر آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے کر گیا، وہ عربی میں چھپ چکا ہوا ہے اور الحجاب المرأۃ المسلمہ کے نام سے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں روایتیں جس کا آپ سہارا لے کے خاتون کو گھر میں بند کر رہے ہیں یا آیتوں میں غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یہ کتنی ضعیف ہیں. تو اب یہ دیکھیے تو ہمارا کام ہے نا کہ اسکالرلی ورکس جو ہو چکے ہوئے ہیں ان کو زیادہ لوگوں کو بتایا جائے اور سمجھایا جائے. اور جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا جو کام کیا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنا ہے استدلال کے ساتھ. جہاں سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے اس کو آپ کو ڈسکارڈ کرنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ کے پاس اس کی ریزننگ ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں یا لوگوں نے کیا آراء قائم کی ہو، تو میں نے اس کیا نا کہ کیونکہ اس کے اندر حدیث کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے
اور قرآن مجید کی تفہیم چونکہ حدیث سے کی گئی ہے اور یہ زیادہ تر روایتیں ضعیف ہیں، تو اس سے جو پکچر بنی ہے اور پھر اس کو زیادہ تقویت دی ہے اس چیز نے کہ جب فیمنزم کی تحریک نہیں اٹھی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ابھی کی 2 سال پرانی ہے، جب ہمارے کلاسیکل مفسرین جب لکھ رہے تھے تو ان کا جو کلچرل ملو تھا وہ بھی یہی تھا کہ خواتین جو تھیں ان کے ساتھ بعض جو معاملات تھے وہ ایسے ہی روا رکھے جاتے تھے کہ پروفیشنلزم تو تھا نہیں، سارا پروفیشنلزم تو مردوں کے ساتھ تھا، تو دے ور سپوز ٹو بی کنفائنڈ ٹو دی ہومز. تو ایک کلچرلی وہ اس جگہ پہ تھی، دوسرا مذہباً بھی ان کو اس جگہ پہنچا دیا گیا. تو ایک یوں سمجھ لیجیے کلچر اور مذہب نے مل کے پھر وہ کام کیا، جس کے نتیجے میں پھر فیمنزم کی تحریک کو اٹھنا پڑا اور بتانا پڑا کہ کتنی 2 ایکسٹریمز ہیں جس میں آپ نے خواتین کو گرفتار کر لیا. تو اس لیے جب آپ اس کا استدلال کریں، انالیسس کریں، تو یہ ضرور رکھیں کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ پس منظر میں ہوتی ہیں، اور انسان کی جو اس میں مطلب بجائے اس کے ہم یہ دیکھیں کہ نیت صحیح ہے غلط ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اخلاص سے سب لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کے پیچھے جب وہ ریزننگ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹ از ہیویلی انفلوئنسڈ ایٹ ٹائمز not by just your academic principles but by cultural and historical forces as well. تو ان سے ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنا ہے ڈس انگیج کرنے کی، اور پیورلی یہ ایکیڈیمک اسٹڈی یہی ہے جو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. جو انالیسز ہے وہ انالیسز ہے یہی کہ آپ کلچر کو، تاریخ کو، سماج کو، بیک گراؤنڈ کو، پری کنسیو نوشنز کو ذرا سائڈ پہ رکھیں. زبان کے ذریعے سے اگر آپ نے اسکالر کو سمجھنا ہے تو ان کی اپروچ کو دیکھیے، اور روایت کے ذریعے سے اگر آپ نے کلاسیکل اسکالرس کو سمجھنا ہے تو ان کی اپروچ کو دیکھیے. تو یہ مقصد بھی اسٹڈی کا یہی ہے، اور اس سے آگے ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا رائے خود قائم کرنی ہے. سر تو یہ مطلب یہ کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں علماء، وہ اپنے آپ کو ٹائم پیریڈ یا وقت سے نکال کے یا کلچر سے نکال کے نہیں کر سکتے، وہ ان کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہوتا ہے. یہ کہنا آسان ہے کلچر سے اور ٹائم سے نکلنا، یہ اس کا ریاض کرنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ہمارے ٹیچرز ہیں یا ان کے ٹیچرز کی ٹیچرز ہیں، ہمیں وہ اس کی بہت زیادہ ہیمر کرتے ہیں اس چیز کو. دیکھیے کہ آپ نے پیورلی جو ٹیکسچوئل اسٹڈی جب آپ نے کرنی ہے تو ٹیکسٹ کو سامنے رکھنا ہے، لفظ کو پکڑ کے چلنا ہے. جب آپ خارج سے کوئی حدیث لے آئیں گے، کوئی تاریخی واقعہ لے آئیں گے، یا کوئی اس طرح کی سائنس کی حقیقت لے آئیں گے، تو اب آپ اس کا شکار ہو گئے ہیں. آپ ٹیکسٹ کے اندر سے برآمد نہیں کر رہے، آپ بیرون سے اندر جا رہے ہیں. نہیں، آپ نے اندرون سے باہر آنا ہے. تو اس کا ریاض کرنا، اس کی بہت زیادہ مشق و مزاولت کرنا، یہ ٹائم سے ہی ہوتا ہے. یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کروائیں. ہم لوگ جن کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں انہوں نے ہمارے سے کوشش کی کہ یہ ہم کریں. تو اٹس ناٹ این ایزی جاب، اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشق کرنی پڑتی ہے. لیکن بس یہی وہ چیز ہے جس سے دیر از نو وے آؤٹ آف اٹ، دیر از نو اسمال دیر از نو اسکیپ روٹ فرام دس. آپ کو جب دین کو سمجھنا ہے تو گہرائی میں جا کے اپنے پری کنسیو نوشنز کو سائڈ پہ رکھ کے آپ نے کرنا. تبھی تو دیکھیے نا، یہ کہا گیا ہے کہ انسان جتنا مرضی کوشش کر لے، اس میں جو مارجن آف ایرر ہے وہ رہتا ہے. وہ اس لیے رہتا ہے کہ وی آر ناٹ آلویز تھنکنگ پرفیکٹلی. بہت ساری چیزوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. آنے والے کو کریکشن کا ہم موقع اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کہیں غفلت کا شکار اگر ہو جائے تو وہ ٹھیک کر دے گا. تو یہ ہیومن اسٹریم ہے بیسکلی. یہ اسٹریم کو جب آپ روک دیں گے تو وہ اسٹیگنیٹ کر جائے گی، تو وہ ایک پونڈ ایک بن جائے گا، ایک اسٹیگنیٹڈ تالاب بن جائے گا. وہ اسٹریم کو آپ چلنے دیں کہ وہ چلتی جائے گی تو رستے میں جو کنکریاں پتھر ہیں وہ سیٹل ہوتے جائیں گے. آپ دیکھیے جب اسٹریم چل رہی ہوتی ہے تو جتنا آگے جاتی ہے وہ اتنی پیور ہوتی ہے. تو ہمارے علم کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ ہم وی آر ناؤ ان اسٹیگنیٹڈ پول، اس لیے کہ اس علم کے بہاؤ کا جو فلو ہے اس کو روک دیا گیا اور اس کو جامد کر دیا گیا، ہم منجمد ہو گئے ہیں. تو اب وہ جب آپ منجمد پانی ہو جاتا ہے تو اس پہ ڈرٹ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو موومنٹ کا موقع ہی نہیں دیا. تو یہ وہ موقع ہے موومنٹ کا جس کو میں دوبارہ آپ کو بتاؤں تو استاد حمید الدین فراہی کا جو ایکسٹراڈنری کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلامک اسکالرشپ وہ یہی ہے کہ انہوں نے پوری شد و مت سے کہا کہ نہیں، یہ کفل جو آپ نے لگا دیا ہے، تالا لگا دیا، اس کو کھولیں. اس کے نتیجے میں یہ جو ایک سوئمنگ پول آپ نے بنایا تھا اس میں ہر طرح کے بیکٹیریا آگے ہوئے ہیں، یو جسٹ کی ناٹ کوپ ود دیم. انسان کی جو انکوائری ہے اس پر پہرا نہ بٹھائیں. یہ اپنی جیسے کہتے ہیں ریفائنمنٹ خود پیدا کرے گا. آپ نے کوئی پہرا لگایا باہر سے تو اسٹیگنیٹ کر جائے گا. جب یہ خود بخود بہے گا تو اپنی نیچرل فورس سے اپنے اندر ریفائنمنٹ پیدا کرے گا. یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے بہت ایکسٹراڈنری طریقے سے بتانے کی کوشش کی. لیکن بہرحال آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ان کو بھی دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہونے لگے. جی سر، آپ کی بات صحیح ہے. بس مجھے تھوڑا سا یہ اس چیز میں ایشو تھا جو میں نے یہ بات کہی ہے، میں تھوڑی سی مجھے لگ بھی رہا تھا کہ کہنی چاہیے کہ نہیں، کہ کیونکہ جیسے ڈاکٹر سہیل صاحب نے بھی کہا ابھی کہ بھائی ایک اتنی بڑی پاپولیشن ہے جس کے اوپر آپ یہ حکم لگا رہے ہیں، تو بہت زیادہ اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے یا بہت ڈیپ جا کے اس میں کرنا چاہیے.
لیکن دیکھیں میں نے بھی اس کا وہی کہا تھا نا کہ اگر وہ غلط بھی ہے تو آپ نے سنسیئرلی کیا سمجھا، آپ اس کے مکلف ہیں، آپ کسی اسکالر کے مکلف نہیں ہیں. یعنی آپ اپنی جو اسکالرلی انڈرسٹینڈنگ جو آپ کو لوگوں کے سامنے پیش آتی ہے اس میں 4-5 لوگ ایک بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کی بات زیادہ مضبوط ہے، آپ اس کے مکلف ہیں. تو جتنی مرضی پاپولیشن کا چنک ہو، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. اٹ از یور ڈیسیژن دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ان آنر بفور گاڈ اگر اس میں سنسیئرٹی ہے. تو اس کی بالکل پریشان ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ہم ان کے پابند تو نہیں ہیں نا، ہم تو پابند ہیں اپنی سمجھ کے. ہم ترجیح دیں گے کسی ایک رائے کو جو رائے کسی بھی نے بھی قائم کی ہو. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا یعنی یہی وہ چیز ہے جو انسان کا مذہب کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کرتی ہے. تقلید آپ کے اندر مردہ تعلق پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ وہاں آپ نے بلائنڈ فالوئنگ کرنی ہے جو بتا دیا گیا. یہاں آپ کا حواس جو ہیں وہ ہر وقت فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھئی میری جو رائے ہے خدا نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے مطمئن ہونا چاہیے. یو ہیو اے ویری اسٹرانگ اینڈ اے ویری لیونگ ریلیشنشپ ود دی بک آف گاڈ بیکاز یو نو کہ بھئی میری انڈرسٹینڈنگ پر خدا نے بھی مجھ سے پوچھنا ہے، میں اسی کا مکلف ہوں. میں آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ فلاں نے کہہ دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو اسکالرلی نہیں ہیں وہ کسی ایک عالم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا. لیکن اسکالرس کی تقلید اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے مذہب میں وہ یہ ہے کہ جو اسکالرس تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا تقلید کرنے کا. ایک حنفی اسکالر اگر پیدا ہوا ہے تو وہ مرے گا بھی حنفی اسکالر. ہو سکتا ہے کہ اس کو زندگی میں حنبلی یا شفافی کی کوئی باتیں زیادہ بہتر لگیں، لیکن مسلک کے طور پہ یہ چیز کے اندر ہیمر کر دی گئی ہے کہ ونس اے حنفی آلویز اے حنفی، ونس اے حنبلی آلویز اے حنبلی. یو جسٹ کی ناٹ شفٹ پیراڈائمس. یہ وہ ٹریجڈی ہے جو انفارچونیٹلی اس کو ہم اس وقت انکام کر رہے ہیں. بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت صبر سے کام لیا. پلیز اپنا سوال کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ہم لوگ یعنی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نا سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، اگر ہم لوگ اس طرح سے دیکھیں ان ٹوٹیلٹی یعنی ان دونوں صورتوں کو چلیں جس طرح آپ نے فرائز کالرس کا یہ کہا کہ انہوں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا، لیکن جن لوگوں نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا، مثلاً ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اگزامپل لے کے چل رہے ہیں، تو اگر ان ٹوٹیلٹی ہم بات کریں تو وہ ان ٹوٹیلٹی اس کو کس طرح سے لیتے تھے یعنی اس پورے کنسیپٹ کو؟ وہ تو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے نا. تو اگر آپ اس میں عبداللہ ابن عباس کی رائے کو لیں تو ان کے ہاں یہ ہوگا کہ چہرے کو اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ آپ کو سر کو لازماً ڈھانکنا ہے اور نگاہوں کے پردے کو وہ روا رکھیں گے. اس کے علاوہ وہ خواتین کے گھر کے اندر لازماً رہنے، ٹک کر رہنے، اسی کو اپنا دائرہ کار بنانے پہ اصرار کریں گے. کسی غیر محرم کے سامنے جانے سے آپ کو روکیں گے. یہ ساری وہ چیزیں جو میں چند ہفتے پہلے سورہ احزاب ہم نے پڑھی تھی تو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی کہ دیکھیے یہ ہیں جو چیزیں انہوں نے پہلے سے ان میں ڈرائیو کر لی ہیں. اس کے بعد چونکہ سورہ نور اس کے بعد نازل ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے فردر کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، اور وہ چیز 3 چیزیں ہیں. ایک یہ وہاں تو اصل میں یہ تھا نا کہ آپ نے جو ایک جنرلی آپ نے کیا رویہ رکھنا ہے، آپ نے گھر کے اندر ٹک کے رہنا ہے، آپ نے اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرنی، آپ نے نامحرم لوگوں کے سامنے نہیں آنا، آپ نے سر کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے، آپ نے چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے. یہ باتیں وہاں سے ڈرائیو ہو گئی تھی. اس کے بعد یہاں سے یہ ڈرائیو ہوا کہ اب آپ نے ان کی نگاہوں پہ بھی پہرا بٹھانا ہے اور نگاہوں کو بھی نیچے گاڑ دینا ہے، اور اسی طرح سے آؤٹ آف ویڈ لاک جو جنسی تعلق ہے اس پر پرہیز کرنا ہے. پھر یہ زینت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کو لازماً اپنے سینے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے. اور اس کے اندر جو ما ظہر منہا ہے یہ پھر وہ ایک مارکت اللہ بحث کا بھی باعث بن گیا کہ اس سے مراد کیا ہے. تو پھر وہ فرق پیدا ہو گیا جو عبداللہ ابن عباس کا اپنے مسعود کا تھا. اس وجہ سے اگر آپ اس فرق کو نظر انداز بھی کر دیں تو سوائے اس کے کہ عبداللہ ابن عباس کے جو پیروکار ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ چہرہ کھول سکتے ہیں اور ہاتھ پاؤں، باقی سب یہ کہیں گے کہ نہیں آپ چہرہ بھی نہیں کھول سکتے، آپ کو چہرے کو بھی چھپا کے رکھیں گے، سر تو شامل ہی ہے. اچھا اس میں آپ یہ کریکٹ کر دیں کہ اگر سورہ نور یہ پہلے نازل ہوئی ہے یا سورہ احزاب؟ یعنی اس میں یہ تو میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا، اس وقت تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کلاسیکل اسکالرس کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب 5 ہجری میں یا 6 ہجری 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورہ نور کی جو یہ آیتیں 6 ہجری میں نازل ہوئی، 1 سال کے بعد. یہ واقعہ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ غزوہ بنی مستلق کے بارے میں. تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل سیکوینس سے باتوں کو سمجھتے ہیں. تو چونکہ جو غزوہ بنی مستلق ہے وہ واقعہ اف سے پہلے یا بعد میں ہوا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے متعین کریں گے کہ یہ آیات پہلے آئی ہیں، وہ آیات بعد میں ہیں. تو اگر آپ ان کی بات کو فالو کریں گے تو سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں وہ پہلے آئیں. اس کے بعد یہ جو ہے معاملہ بنی مستلق کا ہوا، جس کے بعد پھر یہ واقعہ اف ہوا، اور واقعہ اف میں عائشہ پہ تہمت لگی تو پھر یہ جو سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی.
وہ अहज़ाब को पहले मानेंगे या नूर को बाद में मानेंगे? अगला सवाल है नाजिया नज़ीर। नाजिया प्लीज अपना सवाल कीजिए। ज़ात बस मैं आपका जो एक कमेंट था डॉक्टर सुहेल के लिए और अदीला के लिए, उसको मैं समझने की कोशिश थोड़ा कर रही थी। हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, रिलीजियस सोसाइटी, दे आर वेरी कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज़, दे आर वेरी इंटरलिंक्ड, दे आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़। इबादत भी हमारी दे enhance the culture of collectivism. You have to come together for your prayers, जुमा prayers, Eid prayers, हज भी आपको जिंदगी में एक बार इससे लाजिम किया गया, and charity जो आपने इतनी करनी है, ज़कात जो आपको देनी है, again to keep the bound of ummah, and Quran is so much populated with the ayahs that talk about collectivism. यहाँ पे हम अपनी जो individualistic approach हो जाती है कुछ लोगों की दीन को समझने के हिसाब से, फिर क्योंकि वो ट्रांसलेट करता है जिस तरह हमारे बच्चे दीन को समझते हैं, या जिस तरह हम आगे दीन को कॉन्वर्सेशंस के अंदर, वी कैन नॉट अवॉइड ऑल दोज कॉन्वर्सेशंस। तो यहाँ पे हम किस जगह पे खड़े होते हैं, हम किस तरह इस बात को आगे पहुंचा सकते हैं, और हम किस तरह ब्लैक शीप न लगे, या हम ये न लगे कि हम फोल्ड से बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों को जो कि गांधी साहब की फिलॉसफी से अलाइन करते हैं या फराही साहब की फिलॉसफी से अलाइन करते हैं, तो हमें इस बात को आगे पहुंचाने में काफी मुश्किल पेश आती है। तो जस्ट यू कैन टेक इट एज अ क्वेश्चन और यू कैन टेक इट एज अ कमेंट, जो मेरे जहन में आया दिला और डॉक्टर सुहेल की बात सुन के, ये मुझे कहना था। ये है ना कि यू हैव टू पिक एंड चूज योर ऑडियंस। हर एक से हर बात नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ जनरली जो मजहबी लोग हैं वो क्लोज माइंडेड पीपल हैं, तो उनके साथ जब आप ये कहेंगे ना कि देखिए कि हम सारे नुक्ता है नजर को स्टडी करते हैं, तो कहेंगे ये क्या जरूरत है इसकी, बस हमें एक को स्टडी करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए। तो जिन लोगों ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने एकेडमिक तरीके के बजाय किसी एक चीज को बस ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो वो आपके मुखातिबीन भी नहीं है। उनसे आप गपशप करें, उनसे आप मौसम की बातें करें, उनसे आप कपकेक्स की बातें करें, वटेवर बेकिंग की बातें करें, लेकिन जो एकेडेमिया में जो लोग होते हैं इनको हमेशा जानना चाहिए कि वो लोग हैं कि जो कोई दूसरा नुक्ता अगर आ जाएगा, उसकी दलील होगी, तो उसको वो समझेंगे। जरूरी नहीं कि इत्तेफाक करें, नहीं, इस पे आमादा हो जाएंगे कि भाई एक दूसरी बात को हमें एक दफा गौर जरूर कर लेना चाहिए। तो हमेशा इसमें यू हैव टू पिक एंड चूज योर ऑडियंस। आई वुड से जब व्हेन यू इट इज ओनली व्हेन यू टॉक बिफोर ऑडियंस व्हिच इज नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स दैट यू आर फेस्ड विद दीस सर्कमस्टेंसेस। अगर आप क्लोज जहन के लोगों से ओपन माइंड गुफ्तगू करेंगे तो बिल्कुल ज़ाहिर स्टक हो जाएगी, लेकिन अगर आप ओपन माइंडेड लोगों से ये गुफ्तगू करेंगे कि भाई ये देखिए ये इंटरप्रिटेशन जो है ये ह्यूमन इंटरप्रेट है, खुदा ने तफसीर नहीं लिख के भेज दी, कुरान तो कुरान दिया है, उस कुरान को लोगों ने इंटरप्रेट करना है। तो जब लोग इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें गलती भी हो सकती है, जब गलती हो सकती है तो कोई आदमी उसकी तस्दीक भी तवज्जो ला सकता है। तो ये वो लोग हैं जो सोसाइटी में कम होते हैं, लेकिन जो ऐसे होते हैं उनसे ही मेरे ख्याल में इस तरह का मुकालमा बनता है, और उसमें कभी बात स्टक नहीं होगी। आपको नहीं लगेगा कि जैसे वो सदा बसरा होगी या दीवार से लग के वापस आ गई है। तो मैं तो यही समझता हूँ और मैं इसी को फॉलो करता हूँ कि ऑलवेज पिक एंड चूज विद किससे क्या बात करनी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं जिंदगी से सीखा है, हम सब भी सीख सकते हैं कि वो ये देखते थे कि उनके सामने कौन है। अबू हुरैरा से वो वही सवाल या वही चीज़ को और तरह से जज करते थे, अबू ज़र गफारी से बिल्कुल और तरह करते थे। उनके यहाँ एक खास तरह का इस्तिग़ना था, वो बहुत ऑस्टेयर थे, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे, हत्ता कि वो एक फाके की ज़िंदगी गुजारते थे। उनको जब जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे वो बिल्कुल और तरह देते थे। तो इस वजह से आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये कि इंसान आपके सामने जब खड़ा है तो कौन सा इंसान है कि जो दलील सुनेगा, कौन सा इंसान है जो दलील सुननी नहीं है, उसके जज्बात में आके इनकार कर बैठना। तो ये आपका कमाल है कि आप पर्सनैलिटी टाइप को पहले डिटर्मिन करें और फिर उसके लिहाज से गुफ्तगू करें। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। तो अगला सवाल है अयान जुबैरी। अयान प्लीज अपना सवाल कीजिए। शुक्रिया सर। आई विल ट्राई टू कीप दिस क्वेश्चन वेरी कंसाइज कि हमारी फ़िक़ी किताबों में एक बड़ी लंबी बहस हुई है कि डू वुमेन हैव टू कवर देयर हेड ड्यूरिंग प्रेयर, व्हाट वुड योर रूलिंग ऑन दैट बी? ये अदाब की चीज़ है, और ये जो क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन कुरान मजीद में आया है ना कि आपको अल्लाह ताला के सामने अदब और लिहाज से खड़ा होना चाहिए। तो अदब और लिहाज ही की चीज़ है सर को ढांकना। तो अदब और लिहाज का तकाजा यही है कि हमें सर ढांक के ख़वातीन को पढ़ना चाहिए। अदाब की चीज़ है। तो इट्स नॉट वन ऑफ द फराइज़। इट इज़ नॉट द फराइज़, लेकिन अदाब वो चीज़ है कि जो नमाज में कोई वजह होनी चाहिए ना कि आप उस अदाब का लिहाज ना रखें। यानी बाज़ अदाब वो होते हैं कि जिनके बारे में बड़ी उनकी सैंक्टिटी होती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई वजह से आप अपना सर नहीं ढांपते तो फिर पूछना पड़ेगा ना कि जो कुरान मजीद ने ये कहा कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि आप अल्लाह ताला के आगे सरफ़रदंदगी के साथ अदाब में दाखिल हो जाएं, तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, अनलेस द पर्सन हैज़ अ क्लियर आंसर टू दैट। यानी इसको भी पता ही नहीं है, वो समझता है कि भाई ये भी हो जाता है।
تو پھر تو ایک الگ بات ہے. ورنہ اگر وہ سوچ سمجھ کے سمجھتا ہے کہ بھی یہ قانتین کے لحاظ سے یا آداب کی چیز کے اس سے ورے ہے, اس سے ابو ہے اور اٹ ڈزنٹ میٹر, تو پھر ظاہر ہے ایک اس کی بات ہوگی, لیکن پھر بھی اسے کوشچن تو ہو سکتا ہے. تو لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ these things which relate to one's etiquette and mannerisms, and they have to have a solid reason for if there is to be something different to be thought of. All right, thank you. بہت شکریہ. ہمارے پاس 2 سوال فیس بک سے ہیں, تو ان کا میں اردو میں خلاصہ کر لیتا ہوں. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی مثال موجود ہے جنہوں نے حجاب کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا ہو حضور کے زمانے میں, یعنی کہ آیات حجاب نازل ہوئیں اور انہوں نے چہرہ نہیں ڈھانپا. کیسے کوئی مثال ہمیں ملتی ہے؟ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت کوئی چہرہ ڈھانپتا ہی تھا. تو دیکھیے آیات جو نازل ہوئی ہیں سورہ احزاب کی, تو مدینے میں لا کے نازل ہوئی ہیں. مکے میں تو اس طرح کا معاملہ تھا ہی نہیں. مدینے میں منافقین اور اشرار تھے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ دین اسلام کو آپ سیاسی طور پر تو شکست دے نہیں سکتے, لوگوں کے دل یہ فتح کر رہا ہے, تو پھر انہوں نے سوچا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ جو ہے اس کو کسی طرح سے اس کے اندر کوئی ڈسٹریبیوٹ, یا آپ یہ سمجھ لیجیے ایک عام آدمی کو ان کی شخصیت سے, ان کے اخلاق اور کردار سے بدظن کیا جائے. تو انہوں نے امہات المومنین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر رہا تھا. تو جب یہ ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیے جو منافقین ہیں اب they are now playing pranks and they go and tease these women and they take the plea کہ بھئی یہ تو کوئی لانڈی تھی. تو اس موقع پہ ایک حکم دے دیا گیا. یہ حکم جو ہے اسی دور فتنہ کا تھا. تو اس کا تعلق اس چیز سے آپ کس موقع پہ کس طرح کی بات کریں. مکی دور یہ خالی اس چیز سے, مکی دور میں اس طرح کوئی حکم نہیں تھا. یہ سارا مدنی دور کے اس دور سے متعلق ہے. I would say the later half of the مدنی پیریڈ جہاں پہ سارا مسئلہ پیش آیا, جب منافقین جو ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ عام طریقے سے دیکھیے انہوں نے کیا کیا. منافقین نے پہلے یہ کوشش کی, جو یہود کے منافقین تھے, کہ وہ جنگیں کروا کے قریش کو انسٹیگیٹ کر کے وہ مدینے پہ حملہ کروائیں. چنانچہ بدر میں, احد میں, احزاب میں, ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی, خاص طور سے جو باقی کی بیٹلز تھی جو لیٹر آن تھی ان پہ ان کا رول تھا. بٹ وین دے سو کہ بھائی دس از ناٹ اچیونگ دیئر پرسپیکٹو یا دیئر آبجیکٹو, تو انہوں نے پھر یہ اسکینڈلائز کرنے کا کام شروع کر دیا. اس کے بعد پھر قرآن نے بھی اس کا جواب دیا کہ بھائی جب اسکینڈل بناتے ہو تو پھر چونکہ ابھی منافقین کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ شاید سدھر سکتے ہیں, تو پھر قرآن نے کچھ ایکسٹرا ہدایات دینی شروع کر دیں تاکہ ایک طرف تو ان منافقین کی ان پیشہ دوانیوں کی سرکوبی کی جائے, اور دوسری طرف اگر ایسے منافقین تھے کہ جو شاید سدھر جاتے تو ان کو مزید مہلت مل جائے. یہ تو ایک پورے کا پورا پلان تھا جو خداوند تعالیٰ نے بنایا, اور آئی تھنک اٹ واز این آؤٹسٹینڈنگلی ایکسیکیوٹڈ پروگرام, جس کے نتیجے میں بہت سارے وہ لوگ جو کمزور منافق کہہ سکتے ہیں تھے, وہ پھر ان میں سے کچھ لوگ لازماً تبدیل بھی ہوئے ہوں گے, اور پھر کٹر منافقین ہی تھے جو بچ کے, جن کے بارے میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی ایکشن تو نہیں لیا گیا, لیکن یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر جنگ جمل, جنگ صفین, اور اس سے پہلے جو بہت سارے فتنے برپا ہوئے حضرت عثمان کو شہید کرنے کا معاملہ پیش آیا, یہ انہی لوگوں کی واقعات میں سے تھا, ورنہ تو ان کا کلا کما ہو چکا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں. ٹھیک, تو ایسی مثال ملتی ہے کہ ان سب حالات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حجاب نہیں کیا گیا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا. یہ آپ کو میں نے دیکھیں پہلے بھی بتایا ہے کہ جو چیزیں ہیں نا, ایسا نہیں کہ ہسٹری ان کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹ کروا رہے ہوتے, کوئی انہونا واقعہ ہوتا ہے جو رپورٹ ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ ایسا ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا, یہ اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تو انسیڈنٹل ہے, وہ سچویشنل ہے. کوئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے تو چیز آپ کے نوٹس میں آ گئی ہے, کسی نے سوال کر لیا, کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, تو اس کو ایسے ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی جب یہ اگر یہ تھا تو اس کے علاوہ کیا سچویشن تھی. نہیں, اس کے علاوہ جو سچویشن تھی وہ رپورٹڈلی جو تھی ہمارے سامنے ہیں, ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں, لیکن کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی ہوں. تو اس لیے ہمارا مدار جو ہے وہ نہ روایتوں پہ نہ ہسٹری پہ, ہمارا تو مدار قرآن پہ ہے. قرآن نے کہا یہ ایسے ہونا چاہیے اس دور کے اندر, اور ویسے ہی ہوا. آؤٹ سائڈ دیٹ وی ہیو نو سرٹن انفارمیشن. بہت بہت شکریہ سر, دیٹ واز اے بریلینٹ آنسر. بس ایک بہت ہی چھوٹا سوال اور آخری سوال ہے, کیا چوڑیاں پہنائی جا سکتی ہیں؟ کیا خاتون کسی مرد سے چوڑیاں پہنوا سکتی ہے؟ جو جیسے عید کے موقع پہ جو مرد حضرات چوڑیاں پہناتے ہیں, دیکھیں یہ اس کا تعلق ایک تھوڑا سا سبجیکٹیوٹی سے ہے. ہو سکتا ہے بعض خواتین اس کو پسند نہ کریں, بعض خواتین اپنے ذوق کے لحاظ سے سمجھیں کہ بھئی انریلیٹڈ آدمی ہے جو آپ کو ٹچ کر رہا ہے. تو جو ہمیں مذہب کی ایک اسپرٹ کمیونیکیٹ ہوتی ہے اس میں تو یہی ہے کہ بھئی جب کوئی انریلیٹڈ مرد آپ کو ٹچ کرے تو یو شوڈ اوائڈ دیٹ.
تو اوائڈنس آئی وڈ سے از اے پریفریبل تھنگ. لیکن بعض ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں جہاں پہ بالکل اور طرح سے اس معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایکسیپشنل کیسز کا معاملہ انسان اپنے سبجیکٹیوٹی اپنے ضمیر کی روشنی میں ڈیل کر سکتا ہے. بٹ آئی وڈ سے کہ اگر آپ دین کا مزاج پوچھیں تو مزاج تو ڈسکریج کرنے کا ہے اس معاملے میں. بہت بہت شکریہ سر. ہمارے پاس اور کوئی سوال نہیں. آپ کی لیکچر کا اور آپ کی گائیڈنس کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے حاضر ہوتے ہیں.